یہ مبارک محنت کے ذریعے سے جو بات چاہی جاتی ہے وہ یہی کہ ہم میں ماننا آ جائے، ہم ماننے والے بن جائیں۔ کس کی بات ماننے والے بن جائیں؟ کہ اللہ کی بات ماننے والے جائیں، اس کے نبی علیہ السلام کی بات کو ماننے والے بن جائیں۔ اسی نبی علیہ السلام نے اور اللہ نے جو ہمیں سمجھایا وہ یہ کہ عمل کو اچھا بنا کر کریں گے۔ ماشاءاللہ ہم اجتماع میں آئے ہیں، اپنے وقتوں کو ہم نے فارغ کیا ہے، تو 1-1.5 گھنٹہ بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے، تو اس عمل کو اچھا بنا دیں تاکہ اس اچھے عمل کے اچھے اثرات مرتب ہوں۔ اللہ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہمیں آزمائیں کہ ہم کیسے کام کرتے ہیں۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم سے عمل کا جو مطالبہ ہے وہ اچھے سے اچھے عمل کا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر عمل اچھا نہ ہو تو یہ جیسے مثبت اثر رکھتا ہے ایسے منفی اثر بھی رکھتا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اگر وہ اچھی نماز ہے تو آسمان پر جاتی ہے، لیکن اگر اسی نماز کو اس نے خراب کر دیا تو نماز تو اس نے پڑھی لیکن ایسی نہیں پڑھی جیسی پڑھنی چاہیے، تو وہ نماز نمازی کے منہ پر ماری جاتی ہے، تو نماز پڑھنے کے باوجود مردود ہو گئی۔ کیوں؟ کیا ہوا کہ ایسے نہیں پڑھی گئی جیسے پڑھنی تھی، تو عمل ہوا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا جیسا ہونا تھا۔ ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے تو ایک قرآن کا پڑھنا وہ ہے جو آسمان پر جاتا ہے، اور ایک آدمی کا قرآن وہ ہے کہ خود قرآن اس پر بد دعا کرتا ہے، رب قارئ والقرآن یلعن علیہ۔ تو کون سا قرآن پڑھنے والا ہے؟ کہ جس نے قرآن تو پڑھا لیکن غلط پڑھا ہے، ایسا نہیں پڑھ رہا ہے جیسا پڑھنا تھا، تو اس نے عمل تو کیا لیکن اچھا نہیں کیا، شریعت کے مطابق نہیں کیا، دین کے مطابق نہیں کیا۔ یہ میں نے مثال دی، ایسے سارے عملوں میں آپ دیکھو گے تو ہر عمل میں ایسا ہی ہے۔ ایک صدقہ دینے والا وہ ہے، زکات دینے والا ہے کہ جو اللہ کے وہاں مقبول ہے، محبوب ہے، اور ایک مال خرچ کرنے والا وہ ہے کہ کل قیامت کے دن کافروں سے پہلے اس کو جہنم میں لے ڈالیں گے، یسار النار، کہ انہی کے ذریعے سے آگ کو بھڑکائی جائے گی۔ تو یہ کون آدمی ہے؟ جس نے مال خرچ کیا ہے لیکن اس کی نیت خراب ہو گئی کہ مال خرچنے کرنے کے بعد مال کو ایسے نہیں خرچ کیا جیسے خرچ کرنا تھا، تو اس کا خرچ کرنا ہی اس کو لے ڈوبا، تو وہ پکڑ کا ذریعہ بن گیا۔ ایسے ہمیں اس کی کوشش کرنی ہے کہ اعمال والی زندگی بنے اور عمل اچھے سے اچھا بنے۔ اللہ نے ہم کو عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اعملوا فسیر اللہ عملکم، اے لوگوں عمل کر کے آنا، اللہ تمہارے عمل کو دیکھیں گے۔ عمل کیا ہے؟ کہ جس وقت کا اللہ کا جو حکم ہماری طرف متوجہ ہو اس کو پورا کرنا، وہ عمل ہے۔ گھر میں بچہ پیدا ہوا تو بچہ پیدا ہونے کے وقت جو عمل کرنا ہے وہ عمل کرنا، کہ یہ عمل ہے۔ بچہ بولنا سیکھ رہا ہے تو اس کو کیا سکھانا ہے؟ اس وقت وہ سکھانا یہ عمل ہے۔ کپڑے پہنانے کا حکم ہے تو کپڑے کون سے پہنائے جائیں گے؟ کہ جو شریعت نے کہے ہیں وہ پہنانا، کا یہ اس وقت کا عمل ہے۔ تعلیم دینے کا زمانہ آیا تو کون سی تعلیم دیں گے؟ کہ شریعت نے جس بات کی رہبری کی اس کی تعلیم مقدم کریں گے، کہ یہ عمل ہے اس وقت کا۔ بالغ ہو گیا تو لڑکی تلاش کریں گے، تو کیسی لڑکی تلاش کریں گے؟ کہ شریعت نے جیسی لڑکی تلاش کرنے کا حکم دیا ایسی لڑکی تلاش کرنا، کیا عمل ہے یہ؟ پھر اس ازدواجی زندگی گزرے گی تو بیوی کے ساتھ کیسے رہیں گے؟ کہ جیسے رہنے کا حکم دیا گیا ایسے رہیں گے۔ کہ جس وقت میں جو اللہ کا حکم اور جو اللہ کا امر ہماری طرف متوجہ ہو اس کو سمجھنا اور اس کو اس کے مطابق کرنا۔ تو اس زندگی کو اطاعت والی زندگی کہتے ہیں، اس زندگی کو فرما برداری والی زندگی کہتے ہیں۔ یہ سارے کام ہر انسان کو پیش آتے ہیں۔ دنیا میں بسنے والے سارے انسانوں کے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں،
سارے لوگ اپنے بچوں کو کپڑے پہناتے ہیں، سارے لوگ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، سارے لوگ اپنے بچوں کے رشتے کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، لیکن ایمان والوں میں اور غیر ایمان والوں میں فرق کیا ہے؟ کہ ایمان والے کی زندگی میں سنت اور شریعت ہوگی، اطاعت ہوگی، فرما برداری ہوگی، تابع داری ہوگی، اپنے آپ کو اللہ اور دین کے ساتھ، اللہ کی شریعت کے ساتھ باندھ کر اپنے آپ کو جلائے گا۔ اس کے علاوہ کے لوگ جیسا من میں آئے گا، جیسا جی میں آئے گا ایسا کریں گے۔ اگر کسی کی زندگی اپنی جی چاہی پر آ جائے تو ایسے لوگوں کو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ میرے بندے نہیں ہیں۔ کہ وہ کس کے بندے ہیں؟ کہ وہ اپنے من کے بندے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام سے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی جی کیا آپ نے اس بندے کو دیکھا جس نے اپنا معبود اپنی من کی چاہتوں کا بنا لیا، اپنے من کو اپنا معبود بنا لیا۔ اگر اس کی مشق نہیں کی جاتی تو اور چیزوں میں تو جی چاہی داخل ہوتی ہے، دین میں بھی جی چاہی داخل ہو جاتی ہے۔ ابھی مجلس لگی ہے، کتنی مرتبہ کہا گیا قریب آ جاؤ، لیکن کیوں نہیں آتے؟ کہ من میں نہیں آتا، کہ من میں نہیں آ رہا ہے، دل میں نہیں آ رہا ہے، جی میں ہی آ رہا ہے، وہیں بیٹھے رہیں تو بیٹھے ہیں۔ اور اگر کسی کی زندگی میں یہ چیز داخل ہو جائے تو یہ آدمی شیطان کے حوالے ہو جاتا ہے، کہ جی کی چاہتوں پر چلنے والا وہ شیطان کی اتباع کرتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے اس سے پناہ مانگی، ایسے سخت پناہ مانگی کہ اے اللہ تو ہمیں اپنے نفس کے حوالے پل بھر کے برابر بھی مت کر۔ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اگر کوئی آدمی اس کا جیون، اس کی زندگی ایک پل کے برابر بھی من کے تابع ہو گیا، پتہ نہیں وہ کیا فیصلے لے گا، کیونکہ نفس جو ہے وہ سیدھا جہنم کا راستہ بتاتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، اس میں کوئی مختص نہیں ہے کہ فلاں فلاں لوگ ہی ہوں گے، اور کوئی مستثنا نہیں ہے کہ یہ اس سے باقات ہیں۔ ہر ایک کو اپنی نگرانی کرنی پڑے گی، ہر ایک کو اپنی نگرانی کرنی پڑے گی کہ میرا کیا حال ہے، کیونکہ ہر آدمی کے ساتھ اس کا نفس لگا ہوا ہے، اور نفس جو ہے وہ شیطان سے پہلے گمراہ کرتا ہے۔ نفس 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہے۔ بھائی شیطان کی دعا کریں گے تو وہ تو چلا بھی جائے گا، اس سے پناہ مانگیں گے، گھر میں ہم نے دعا پڑھی گی تو گھر سے چلا گیا، کھانے پر دعا پڑھی کھانے سے چلا گیا۔ نفس تو ہر حال میں 24 گھنٹے ساتھ رہتا ہے۔ ایک ہمارے بزرگ سنا رہے تھے کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت جی نے کسی سے پوچھا کہ حضرت یہ فرمائے کہ دنیا میں شیطان سے پہلے تو کوئی شیطان نہیں تھا۔ حضرت نے پوچھا تو شیطان کو شیطان کس نے بنا دیا؟ تو اس سے پہلے تو کوئی شیطان نہیں تھا، کہ شیطان کو شیطان اس کے نفس نے ہی بنا دیا۔ انہی چیزوں کی بات سننی بھی ہے، انہی چیزوں کو سمجھنا ہے کہ ساری چیزوں سے نکل کر آدمی اللہ کی اطاعت والی، اللہ کی فرما برداری والی، سنت شریعت والی زندگی پر آ جائے۔ اور سنت اور شریعت کو اللہ نے آسان بنایا ہے، ہر آدمی نب سے کیسا بنایا ہے۔ اس کے علاوہ کی جتنی چیزیں ہیں وہ مشکل چیزیں ہیں، ایسی سخت ترین مشکل چیزیں ہیں کہ زندگی کا جینا دوبھر ہو جائے۔ آپ دیکھ لو جن چیزوں میں سے سنت شریعت نکلی ہے وہ آسان ہو گئی یا مشکل ہو گئی؟ بچے کی پیدائش کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کہ حمل ٹھہر رہا ہے اور بچہ اپنا وقت پر پیدا ہو جاتا ہے۔ اب پتہ نہیں کتنے ٹیسٹ اس میں داخل ہو گئے تو بچے کا حمل ٹھہرنا مشکل ہو گیا۔ عام طور سے گھر میں دایا کا نظام ہوتا تھا، دایا آتی تھی اور بچے کی ولادت کرواتی تھی۔ اب وہ دائی کا سسٹم ختم ہو گئی، نئی سسٹم شروع ہوئی۔ تو فطری ولادت ہوتی ہے یا مشکلات سے ولادت ہو رہی ہے؟ ہمارے وہاں ایک ڈاکٹر نہیں ہے، صاحبہ لیڈی ڈاکٹر ہے، تو انہوں نے ان کے ہاتھ ابھی ہماری ملاقات ہوئی، 4000 ڈیلیوریاں ہوئی ابھی تھوڑے عرصے میں، اس میں اکثر ایسی فطری جیسے ہوتی ہے ایسی ہوئی۔ تو 2 ہاسپٹل والے ان سے ملنے آئے تھے کہ کیسے ہوتی ہے ایسے، وہ حافظ قرآن ہے وہ لیڈی ڈاکٹر، تو
بڑے ڈاکٹر بڑے دواخانے کے آدمی تھے، تو ان کو پوچھ رہے تھے کہ ہمارے وہاں تو آپریشن کرنے پڑتے ہیں، تو آپ کے وہاں؟ تو کہہ رہے ہیں ہمارے وہاں تو آپریشن نہیں کرنے پڑتے۔ جب ان کے 500 ہوئے تھے تو 5 آپریشن نہیں ہوئے تھے، 500 میں 5، لیکن اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، تو ہیرا پھیری کھیل نہیں کھیلا جا رہا۔ تو اس نے کہا کہ جیسے اللہ نے کھانے کا نظام بنایا ہے، منہ میں کھانا رکھتے ہیں تو اندر فطرتاً چلا جاتا ہے، فطرت کے علاوہ اور طریقے سے کھانا پہنچانا کا مشکل چیز ہو جاتی ہے۔ استنجا اندر جمع ہو گیا، باہر آنے کا اللہ نے راستہ بنایا ہے تو باہر آ جاتا ہے۔ ایسے ہی بچے کو بھی اللہ پیدا ہونے کے بعد، اندر بننے کے بعد باہر آنے کا راستہ بنایا ہے، وہ آ جاتا ہے۔ اتنی ہزار مخلوقات دنیا میں ہیں، کتنوں کے آپریشن ہوتے ہیں، کتنے ہاتھی کے، کتنے بھینس کے، کتنے اونٹنیوں کے، کتنے بکریوں کے، کتنے مرغیوں کے، کتنے کے آپریشن ہوتے ہیں کہ ان کے انڈے باہر لانے کے لیے اس کو آپریشن کرنا پڑے گا۔ کہ ہم ان سب چیزوں سے اتنے متاثر ہو گئے کہ اپنی فطری زندگی کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ہاں، ساری چیزوں میں دیکھو، بچوں کے پالنے میں، بچوں کی پرورش میں، کیونکہ یہ انسانوں کی ضرورت کی چیز ہے، اور جو چیزیں انسانوں کی ضرورت کی ہے اللہ نے اس کو آسان بنایا اور عام کر دیا۔ ہم سب آکسیجن سے جی رہے ہیں۔ جب کورونا آیا تھا تب پتا چلا تھا کہ آکسیجن کیا چیز ہے۔ ہاں، لوگ پیسوں کی تھیلیاں لے کر آتے تھے کہ ہمارے گھر کے آدمی کو بچا لو، جو پیسے لگے لگا دو، اور آکسیجن لانے کے لیے لوگوں نے پیسے لگائے۔ یہ ہم سب کے ضرورت کی چیزیں اللہ نے کتنا آسان کر دیا، عام کر دیا۔ ہم سارے آکسیجن سے جی رہے ہیں۔ ان چیزوں کو سمجھ کر اپنی زندگیوں کو فطرت پر لانا ہے، اور اللہ نے جو ہمارے لیے اصول اور قاعدے بنائے اس پر لانا ہے تاکہ جینا آسان ہو جائے۔ ہاں، اللہ پاک نے دین ایسا بنایا ہے کہ جس میں انسانوں کے نفع ہوں، نفع، جس چیز میں انسانوں کے نفع ہیں اللہ نے اس کو دین بنایا ہے۔ اتنا بڑا یہاں مجمع بیٹھا ہے، اس میں بہت سارے باپ بیٹھے ہیں، اس میں بہت سارے بچے بیٹھے ہیں۔ باپ بچے سے کیا چاہتا ہے؟ کہ ایک باپ بچے سے یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ اطاعت والا ہو، فرما بردار ہو، میری بات مانتا ہو، میری بات سنتا ہو، باادب رہے۔ تو باپ کے ساتھ اسی طرز سے رہنے کو اللہ نے دین بنا دیا۔ کوئی باپ ایسا چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھے چانٹا مار دے، میرے چہرے پر تھونک دے، میرے ساتھ بدتمیزی کرے؟ کیا گیا گزرا آدمی بھی نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا میرے ساتھ ایسا رہے؟ تو دنیا میں کوئی یہ سبق نہیں پڑھاتا۔ ہمارے اللہ نے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کو سمجھایا کہ یہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کو یہ سبق پڑھنا ہے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ کیسا رہے گا۔ وہ چاہے ہوا میں اڑتا ہو جائے لیکن اس کو اپنے باپ کے ساتھ کیسے رہنا اس کو اللہ جانتا تھا کہ اس کے باپ کی طبیعت کو اللہ نے اس کی رعایت کی، اور بیٹے کے لیے جو شریعت بنائی وہ اس کا لحاظ کر کے بنائی۔ بچے کیا چاہتے ہیں؟ بچے یہ چاہتے ہیں کہ جب ہماری پیدائش ہو جائے تو وہ تو نہیں سمجھتے، لیکن بڑے ہونے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہمارا اچھا نام رکھا جائے، ہماری اچھی تربیت کی جائے، جب ہمارا نکاح ہو تو اچھے گھر میں نکاح کیا جائے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے۔ اس لیے اگر کسی باپ نے بیٹے کا غلط نام رکھا تو اس کو شکایت ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک قضیہ آیا، تو اس قضیے میں بچے نے شکایت کی کہ میرا نام ایسا رکھا ہے، اپنی والدہ کی شکایت کی کہ میرے باپ نے ایسی خاتون سے نکاح کیا جو ایسی ایسی تھی، اس سے میں پیدا ہوا ہوں اور میرا نام ایسا رکھا ہے۔ تو اس کا یہ تقاضا تھا کہ میرا ایسے گھر میں نکاح ہوتا کہ جو ایسا ہوتا تو میں اچھے خاندان سے میں وجود میں آتا اور میرا نام اچھا رکھا جاتا۔ جب بچوں کے شعور ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں۔ کسی کا نکاح کروا دو تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسے گھر میں نکاح کروا دیا، اس کو شکایت رہتی ہے۔ جب بچے کا یہ تقاضا ہے تو اللہ نے اس تقاضے کو اس بچے کا دین بنا دیا اس کے ماں باپ کے لیے کہ بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھیں، ہاں، اس کی اچھی تعلیم و تربیت ہو۔ یہ اللہ پاک نے دین بنایا بچے کے تقاضے کو۔ جب اس کے نکاح کا وقت آئے تو اس کے اچھے گھر میں نکاح کرواویں، یہ اللہ پاک نے دین بنایا ہے۔ پوری شریعت میں ہم دیکھیں گے کہ ایک دوسرے کے حقوق جو ایک دوسرے پر بنتے ہیں جس سے ہمارا نبھاؤ ہو سکے، ان چیزوں کو اللہ پاک نے دین کا نام دے کر ہمیں دیا ہے۔
میاں بیوی ہے، بیوی شوہر سے کیا چاہتی ہے؟ جو چیزیں اس کا تقاضا کرتی ہے اسی کو اللہ نے شوہر کے ذمہ کیا. شوہر جو چیز چاہتا ہے اسی چیزوں کو اللہ پاک نے بیوی کے ذمہ کیا کہ یہ تیرا دین ہے. ہاں، جب وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے تو بہت بڑی خیر وجود میں آتی ہے کہ وہ بیویاں اپنے مردوں کے لیے سکون کا ذریعہ بنتی ہے، سکون کا. ہاں، اکثر بیویاں اپنے ماں باپ سے کٹتی نہیں ہیں، شادیوں کے بعد بھی نہیں کٹتی ہے. اور بچے اکثر شادیوں کے بعد ماں باپ سے جڑتے نہیں ہیں، وہ بیوی کے ہو جاتے ہیں. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ تو فرمایا جب لڑکیاں ماں باپ کی نافرمان ہو جائے. تو لڑکے تو ہوتے ہی ہیں. لڑکی میکے سے وہاں چلی جائے گی سسرال میں، وہاں سے بھی خیریت پوچھتی رہے گی کہ امی کیسی ہو، ابا کیسے ہیں، دوائی کھائی نہیں کھائی، وہ لیا نہیں لیا. کوئی اپنی غرض کے لیے نہیں فون کرے گی، ان کی خیریت پوچھنے کے لیے فون کرے گی. مرد اپنا جائزہ لیں کہ ہم کتنی خیریت پوچھتے ہیں، کتنی خیریت پوچھنے کے لیے فون کرتے ہیں. ابا کا فون آ جائے تو بھی اٹھاتے ہوئے سوچتے ہیں کہ اٹھاؤں کہ نہ اٹھاؤں، اور جتنی شارٹ میں بات ہو جائے اس سے شارٹ میں کیسے ہو سکتی ہے وہ سوچتا ہے آدمی. ہم سب اس کو پریکٹیکلی ہم اس سے گزر رہے ہیں کہ میں شادی کے بعد اپنے ماں باپ کو کتنا وقت دیتا ہوں. جتنا اپنی بیوی کو دے رہا ہوں اس کا 10واں حصہ ماں باپ کو دے رہا ہوں. حالانکہ جب انسانوں میں مردوں کے یہ مزاج ہے تو اللہ پاک نے اس مردوں پر سب سے پہلا حق اپنے ماں باپ کا بنایا. اور بیوی کا وہ مزاج ہے کہ وہ ماں باپ سے کٹتی نہیں، تو شوہر کو کیسے دل دے گی؟ تو اس کے لیے شوہر کو پہلے نمبر پر بنایا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک قافلہ گیا ایک علاقے میں، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ مجوسی لوگ اپنے آقاؤں کو سجدہ کرتے ہیں. تو انہوں نے آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، ہم نے ان مجوسیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے آقاؤں کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سجدہ تو اللہ کے علاوہ کو نہیں کیا جائے گا. اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کہ بہترین بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کو راحت پہنچائے. شوہر یہ چاہتا ہے کہ بیوی اس کو دل دے، اسی لیے اگر 1% بھی اس پر شبہ پڑ جاتا ہے تو وہ گھر نہیں نپ پاتا. کہ شوہر اپنے بیوی کے ساتھ اپنے تعلقات میں ذرا بھی بھاگیداری پسند نہیں کرتا، وہاں طلاق ہو جاتی ہے. کہ 100% وہ اس کی ہو جائے. تو 100% میں کتنی؟ جیسے ایک آدمی اپنا معبود کو سجدہ کرتا ہے، گویا یہ اس کا سب کچھ ہے، اس کے سامنے اس کو جھکنا اگر اللہ کا حکم ہوتا تو یہ اس کو جھکنے کے لائق بنتی کہ اتنا بڑا اس کا مقام دیا. اب جس بیوی کو یہ بات سمجھ میں آئے گی وہ بیوی کیسے برتے گی؟ کہ پھر وہ بیوی ایسے برتے گی جو صحابہ کے زمانے میں واقعہ پیش آئے. ہاں، ہے نا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ مزدور آدمی ہیں، ان کے گھر میں بچہ ہے، بیمار ہو گیا، مزدوری کو گئے ہیں، روزے سے ہیں، گھر میں بچے کو بیمار چھوڑ کر گئے. تو اللہ کی شان بچے کا انتقال ہو گیا. اب بیوی خود یہ سوچتی ہے کہ شوہر مزدور ہیں، مزدوری کرنے گئے ہیں، روزے سے ہیں، اور شام کو آئیں گے، بچے کے انتقال کی خبر سنیں گے، انہیں صدمہ ہوگا. تو میں ان کو راحت پہنچانے کی کیا شکل بنا سکتی ہوں؟ ایک عورت سوچ رہی ہے. تو گھر میں بچہ مر گیا، عورت کو اپنے سے زیادہ اپنے بچے والے ہوتے ہیں، بچوں کے لیے جان لگا دیتی ہے. اس عورت نے جب یہ بات سیکھی ہوئی ہے تو اس نے اپنے دل پر کیسا پتھر رکھا ہوگا کہ اس نے جب شوہر آیا اس سے پہلے اپنے آپ کو ایسا بنسور کر تیار کیا کہ محسوس ہی نہ ہو کہ آج یہاں گھر میں بچے کا انتقال ہوا ہے. اپنے آپ کو اس نے ایسا سنوارا، دلہن کی طرح سنوارا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شوہر آنے کے بعد شام کو یہی پوچھے گا کہ بچے کا کیا حال ہے. تو اگر وہ غمگین اپنا رویہ کرے گی تو شوہر مزدوری کر کے آ رہا ہے، روزے سے ہے، بھوکا ہے، اس کو تکلیف ہوگی، میں کیسے راحت اس کو پہنچاؤں؟ تو اس نے ایسا حلیہ بنایا کہ اس کو محسوس نہ ہو. شوہر نے آنے کے بعد پوچھا بچے کا کیا حال ہے؟ تو کہا بچہ آرام میں ہے. ظاہر بات ہے چھوٹا بچہ تو آرام میں ہی ہے، سیدھا جنت میں، اور کیا چاہیے.
اس کو محسوس نہیں ہونے دے رہی. رات شوہر نے اس کے ساتھ گزاری، اپنی ضرورت پوری کی، صبح میں نماز کے لیے جا رہے ہیں تو بیوی ذہن بنا رہی ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کسی نے کسی کے پاس امانت رکھی ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جب وہ لینے آئے تو دے دینا چاہیے. جب دے دینا چاہیے، یہی بات ہے. تو اللہ نے ہم کو ایک امانت دی تھی بچہ، وہ اللہ کے وہاں سے لینا آیا تو ہم نے بھی دے دیا. کیسا پیارا ذہن بنا کر اپنے شوہر کو متوجہ کر رہی ہے. کہ کون عورت کر سکتی ہے؟ کہ جس عورت میں یہ چیز سمجھ میں آئی ہو کہ میرے شوہر کا کیا درجہ ہے. ہاں، شوہر اپنی بیویوں سے پھر اس رخ سے پیش آئیں گے کہ ہماری بیویوں کے کیا درجے ہیں. کہ شوہر بیوی سے جو چاہتا ہے پھر وہ وجود میں آئے گا، شوہر بیویاں جو چاہتی ہے وہ وجود میں آئے گی. مارا ماری نہیں ہوگی، مارا ماری نہیں ہوگی. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر میں ہیں اور سوڈانی لوگ کھیل کھیلتے ہیں. امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ جی میرا جی چاہتا ہے کہ مجھے کھیل دیکھنا ہے. پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی ابھی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام دروازے کی چوکھٹ پکڑ کر یوں کھڑے ہو گئے اور امی جان اپنی یہ ٹھڈی جو ہے وہ یہاں رکھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے کندھے پر اور یوں دیکھ رہی ہے، کھیل دیکھ رہی ہے، کھیل دیکھ رہی ہے سوڈانیوں کا. اللہ کے نبی علیہ السلام تھک گئے کھڑے کھڑے تو کہنے لگے کہ بس دیکھ لیا کہ نہیں ابھی اور دیکھنا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیر بدل لیا اور ایک پیر پر کھڑے ہو گئے اور دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں. پھر پوچھ رہے ہیں کہ بس، کہ جی نہیں اور دیکھنا ہے. پھر پیر بدل لیا، اب کھڑے ہیں حضور اور وہ دیکھ رہی ہے. کہ جب سنت شریعت وجود میں آتی ہے تو یہ پیار بھری محبت والی زندگیاں وجود میں آتی ہے. ہاں، اس مبارک محنت کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی جا رہی کہ اس زندگیوں پر آنا ہے جس میں یہ چیزیں بھری ہوئی ہے. ہاں، دنیا میں لوگ آگے جانے کی محنت میں لگے ہوئے ہیں کہ زمانہ جس رفتار سے جا رہا ہے ہم بھی اسی رفتار سے جائیں گے. کیوں؟ تاکہ ہم ہونہار ہو جائیں، ڈیولپ ہو جائیں، ڈیولپ. اور سمجھایا کیا جا رہا ہے کہ جتنی تیز رفتاری سے زمانہ یوں جا رہا ہے ہمیں اتنی تیز رفتاری سے پیچھے جانا ہے. پیچھے جاتے جاتے کتنے پیچھے جانا ہے؟ کہ اتنے پیچھے چلے جاؤ 1400 سال پیچھے چلے جاؤ. کتنے سال پیچھے؟ ارے بولو کتنے پیچھے؟ ہوگا کیا اگر 1400 سال پیچھے چلے گئے تو؟ کہ سب کی سوچیے کہ یوں جاؤ تو سب کچھ ہو جائے گا اور سمجھایا جا رہا ہے پیچھے جاؤ تو سب کچھ ہو جائے گا. بھائی یوں جانے والوں کا کیا ہوگا آگے جانے والوں کا؟ کہ ہم زمینوں کے مالک بن جائیں گے، ہم ٹیکنالوجی کے مالک بن جائیں گے اور ہم فلاں اور فلاں جو دنیا میں چرچے ہو رہے ہیں ان سب کے مالک ہو جائیں گے. اس کی تو باتیں بھی ہو رہی ہے، مالک ہونے والے ہوتے ہوں گے. اور جو ظاہر میں دکھتے ہیں ان کو کیا ہو رہا ہے ان سے جا کر پوچھو کہ کیا ہو رہا ہے. وہ تو دور سے دکھتا ہے کہ وہ ایسے ہیں ایسے ہیں. جیسے ایک آدمی کو پیر میں سوجا چڑھ گیا ہو تو دور سے بہت جاڑا دکھتا ہے کہ بڑا جاڑا آدمی ہے. اللہ بھائی سوجا چڑھا ہوا ہے اس کو پوچھو کہ اندر کتنا دکھ ہے. یہ ملکوں کی ترقی ہم چرچے کرتے ہیں، ان ملکوں والوں سے پوچھو کہ جتنی خودکشیاں وہاں ہو رہی ہے اتنی کہیں نہیں ہو رہی ہے. قرضوں سے ڈوبے ہوئے ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہے. نہ بچے ماں باپ کے بچے ہیں، نہ ماں باپ بچوں کے بچے، اولادیں نہیں ہیں. ان کے ویزا فارم میں سے باپ کا نام نکال دیا ہے. کس کی اولاد ہے پتہ نہیں، تو اب ماں کے نام کے ساتھ لکھو. پتہ ہی نہیں ہے کہ باپ کس کا ہے، اس لیے کس کا بیٹا ہے پتہ نہیں ہے. ایسی گندی زندگیاں وجود میں آئی ہے. ہاں، باپ بیٹے کو کچھ نہیں کہہ سکتا. کیا اس کو ماڈرن زندگی کہتے ہیں ہم؟ جس میں کوئی کسی کا کچھ نہ ہو، جس کی عزت سے کھیل لیا جائے، کپڑے اتر جائیں، اس کو ہم ماڈرن زندگیاں کہتے ہیں. بھائی بہن کے ساتھ برائی کر لے اس کو ہم ماڈرن زندگی کہتے ہیں، ترقی یافتہ زندگی کہتے ہیں. ہاں، اور اس سے متاثر ہو کر دوڑ لگائی جا رہی ہے کہ یہ زندگی ملے گی کہ جس کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان کے کپڑے اتر جائیں گے اور کوئی رشتہ داریاں ہی باقی نہیں بچے گی، کوئی کسی کا پاس و لحاظ نہیں بچے گا. اس کو کہتے ہیں. مثال کے لیے جو زندگیاں ہیں وہ 1400 سال پیچھے والوں کی زندگیاں ہیں کہ وہ کیا تھے اور جو زندگیاں سیکھنے کی تھی وہ جب زندگیاں سیکھ لی تو اللہ نے ان کو کیا بنا دیا. ان کو اللہ نے کیا بنا دیا کہ ہم سب سیرت پڑھتے ہیں کہ صحابہ کا کہ ان کا کوئی حکومت کرنے کو تیار نہیں، کہ ان کی زمینوں میں بھی کچھ نہیں ہے اور ان میں بھی کچھ نہیں ہے.
کہ وہاں تو لگانا ہی لگانا پڑے گا, اپج کچھ بھی نہیں ہوگی. ایسے زمینوں والوں نے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام والی زندگی بنائی, اطاعت اور فرما برداری والی, اتباع والی زندگی بنائی, تو یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہو گئے, اللہ کے چہیتے لوگ ہو گئے. اللہ نے ان کی تعریف کی کہ وہ مجمع ہے جن سے ہم راضی ہیں, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, ہم ان سے راضی ہیں. اور اللہ پاک نے ان کے لیے جنت کے وعدے کیے, کلن وعد اللہ لہم الحسنى, کہ ہم ان کو, یہ دنیا میں جو لوگ ہیں ان کو ہم جنت دیں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ کہ اللہ کی دھرتی کے بہترین لوگ ہیں. اولئک هم خیر البریہ, اللہ کی دھرتی کے بہترین یہ لوگ ہیں. کہ اللہ پاک ان سے راضی ہو گیا اور اپنی دھرتی کے بہترین لوگ ان کو بنایا. اور پھر اللہ نے کیا دیا؟ کہ کچھ نہیں تھا وہ سب کچھ دے دیا, اور اپنے زمانے کی سپر پاور طاقتوں کو اللہ نے ان کے سامنے گھٹنے ٹکوائے. سپر پاور طاقت ہے کیسر اور کسرا, رومن ایمپائر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے عدی ابن حاتم تائی کے بیٹے عدی تھے, ان سے کہا, عدی ہم تمہیں اسلام کی بات سمجھا رہے ہیں, تمہیں ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی, کیا آپ اس لیے ہماری بات نہیں مانتے ہو کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ محمد اور اس کے ساتھ ماننے والے غریب لوگ ہیں, قلاش لوگ ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, اس لیے تم ہماری بات نہیں مانتے ہو, اس لیے تمہیں ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ دن کیا دن ہوگا اے عدی, کہ جس دن کیسر اور کسرا کہ ان کے گھر کا قالین تمہارے گھر کا پاپوش بنے گا, ان کی لڑکیاں تمہارے گھر میں باندیاں بنے گی, اور ان کے وہاں کے کنگن تمہارے گھروں میں آئیں گے. تو وہ پوچھنے لگے کہ آپ کون سے کیسر کسرا کی بات کرتے ہیں؟ ہرمز اور وہ, کہ جی ہاں میں اسی کی بات کر رہا ہوں جو دنیا میں سپر پاور طاقتیں ہیں, کہ سب سے بڑی طاقتیں ہیں. اور یہ بات کون کر رہے ہیں؟ کہ جن کے پاس رہنے کا گھر نہیں ہے, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے نکال دیا. ہاں, صحابہ کو مکہ چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے, کہ جو اپنا وطن بھی نہیں سنبھال سکے تھے وہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں اللہ کے وعدوں کے بنیاد پر, کہ اللہ نے ان چیزوں کا وعدہ کیا ہے کہ ہم ان زمینوں کا مالک ان کو بنائیں گے کہ جو ایمان والے ہوں گے. ان زمینوں کا مالک ان کو بنائیں گے, اور اللہ پاک نے ایسا کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں شروع مکے والوں نے پریشان کیا, لیکن انہوں نے ان کی مرضی کے مطابق اللہ کے اوامر کو نہیں چھوڑا, کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ تو کچھ بھی کہہ دیں. لوگوں نے دھمکیاں دی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, اگر ہمارے ایک ہاتھ میں چاند کو لگ دیا جائے اور ایک ہاتھ میں سورج, تو بھی ہم جو باتیں کر رہی ہیں اس سے ہم مکر نہیں سکتے, ہم اپنی بات نہیں بدل سکتے. علماء نے لکھا چاند اور سورج کیوں کہا؟ کہ چاند میں ٹھنڈک ہے, کہ لالچ دو تو لالچ میں بھی ہم بکاؤ مال نہیں ہیں, اور سورج میں گرمی ہے کہ ہم کو ڈنڈے ونڈے دکھاؤ گے تو بھی ہم اپنی بات چھوڑ نہیں سکتے, کہ ہمارے ساتھ تم کو جیسے بھی پیش آنا ہو پیش آ لو, ہم اپنی بات نہیں بدل سکتے. آخر میں اتنا تنگ گھیرا کیا کہ مکے میں رہنے کی جگہ نہیں بچی. اللہ نے حکم دیا کہ چلے جاؤ, اور پھر آیت اتاری, اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ, کہ ہم تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے. جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہا تھا ایسی کہ اے نبی علیہ السلام ہم آپ کو بیت اللہ کی طرف لوٹا کر لائیں گے, ہم آپ کو واپس لائیں گے. اور ہجرت کے بعد چند سال گزرے تھے کہ سن ہجری 5 میں غزوہ احزاب ہوا ہے, کہ وہاں تک تو وہ لوگ آتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کو پریشان کرنے کے لیے. جب احزاب ہو گیا تو حضور نے فرمایا بس اب پورا ہو گیا, اب ہم جائیں گے. اور اس کے بعد 3 سال نہیں گزرے تھے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ السلام کو سن ہجری 8 میں مکہ مکرمہ فاتحانہ شان کے ساتھ دے دیا, کہ وہ چودھری سارے کے سارے ترم خان جو پتہ نہیں کیا کیا کر رہے تھے, وہ سارے گلیوں میں گھس رہے, کوئی یہاں جا رہا ہے, کوئی یہاں جا رہا ہے. ہاں, خالد بن ولید چلے گئے, اکرمہ بھاگ گئے تھے, اس وقت اسلام نہیں لائے تھے. ابو جہل کا بیٹا ہے, اس نے بڑی سرداری بجائی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام جب داخل ہوئے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی شان کے ساتھ داخل ہوئے ہیں, اونٹنی پر سوار ہے, اور ایک بڑا مجمع ان کے ساتھ ہے, 10,000 کا لشکر کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں. اور اتنا سب کچھ اللہ نے دیا, پھر اس کے باوجود بھی اپنی ذات پر کوئی نظر نہیں,
بلکہ یہ ساری فتح کو اللہ کی طرف منسوخ کر رہے ہیں. ہم نے کچھ نہیں کیا کہ اللہ یہ جگہ تو نے دوبارہ ہم کو دی. لا الہ الا اللہ وحدہ، کہ کوئی نہیں، بس اسی کی بات ہے جو اکیلا ہے، تنہا تنہا ہے. نصر عبدہ، کہ جس نے اپنے بندے کی مدد کی، اس نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہیں دوبارہ یہاں لوٹا کر لائیں گے، کہ اس نے اپنے بندے کی مدد کی. انجز وعدہ، جو اس نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ اس نے پورا کیا ہے. ہزم الاحزاب وحدہ، کہ اس اکیلے اللہ نے لشکروں کو ہرایا ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا. اپنا سر کجاوے پر ڈال دیا. اور یہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کا دن ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہم نہیں کریں گے. لا تثریب علیکم اليوم، کہ تم پر کوئی زیادتی نہیں. کہ چند سالوں میں اللہ پاک نے وہ زمین واپس لوٹا دی، وہ گھر واپس لوٹا دیے. اور اس کے بعد اللہ پاک نے جنہوں نے ان جگہوں سے ان کو نکالا تھا ان کے لیے آیتیں اتاری. لا يدخلن المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فتح مکہ حج کے موقع پر آیتیں اتری ہے کہ آج کے بعد کہ جنہوں نے ان کو یہاں سے نکالا تھا ان کا داخلہ ممنوع. آج 1400 سال ہو گئے داخلہ ممنوع ہو گیا. کہ جب اللہ دیتے ہیں تو ایسے دیتے ہیں، اور اللہ لیتے ہیں تو ساری بنی ہوئی ساری چیزوں کو لے لیتے ہیں، کہ ساری چیزوں کے مالک اللہ ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لوگوں سے سمجھاؤ، لوگوں کو کہو کہ یہ دھرتی اللہ کی ہے، اور دھرتی کے اوپر اور آسمان کے بیچ میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. اللہ لہ الخلق، کہے لوگوں یہ سارا جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے وہ اللہ کا ہے. جب اللہ کا ہے تو اللہ کا ہے تو اس میں اللہ ہی کی چلتی ہے. والامر الا لہ الخلق والامر، کئی لوگوں یہ سارے کی ساری جتنی بھی تم کو چیزیں نظر آ رہی ہے کارستانی، وہ سب اللہ کی ہے، کاریگری اللہ کی ہے، اور یہ ساری مخلوق اللہ کی ہے، اور اس میں بات اللہ کی چلے گی. تو وہ اللہ جس کی یہ دھرتی ہے وہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان زمینوں کا مالک ان کو بنائیں گے جو ایمان والے ہوں گے. یہ صحابہ کی ایسی نیت تھی جماعت کہ جن کو صبح شام کھانا نہیں مل رہا ہے، اللہ پاک نے زمینوں کا ایسا مالک بنایا، ایسا مالک بنایا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم 2 جمعہ کے بیچ میں ایک شہر فتح کر لیتے تھے. 3 بر اعظموں پر اسلامی حکومت، 22 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام پھیلا. ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جزیرۃ العرب تک پہنچ گیا. کہ ان زمینوں کا اللہ نے مالک بنایا. کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کے مالک بنے، اس کے لیے طریقے یہ ہیں. ایک طریقے وہ ہیں جو لوگوں کے تجربے کیے ہوئے ہیں، اور ایک طریقہ وہ ہے جو اس کے پیدا کرنے والے نے بتایا ہے. دنیا میں ساری چیزیں لوگ اس کے بنانے والے کے طریقے پر بھروسہ کر کے کرتے ہیں. گاڑی لاتے ہیں 50 لاکھ کی، تو کوئی پاگل یہ نہیں کہتا کہ گاڑی میں نے 50 لاکھ خرچے ہیں، میں جیسے چاہوں گا ایسے چلے گی. کوئی ایسا نہیں کہتا کہ کمپنی والے نے پیٹرول کہا ہے، گاڑی میں لایا ہوں، میں ڈیزل ڈالوں گا. کمپنی والے نے لائل وائر یہاں لگانے کو کہا ہے، میں گاڑی لایا ہوں، میں وہاں لیلا وائر لگاؤں گا. کوئی نہیں کہتا ہے. ریورس گیئر کے لیے ریورس گیئر لگانے کا کمپنی نے اصول بنایا ہے، میں ہائی فس لگاؤں گا. کوئی نادان نہیں کہتا. اور کوئی کر لے تو کہتے ہیں کہ بیوقوف آدمی ہے، تیرے گائیڈ بک دیا، گائیڈ بک سے تو سمجھتا نہیں ہے. تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آدمی بنانے والوں کی رہبری لیتا ہے. تو اس دنیا کو بنانے والا رہبری کر رہا ہے. یہ دنیا جس نے بنائی ہے، جس کے ہاتھ میں ہے، یہ ساری دنیا مل کر بے بس ہے، مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. اگر اس کا بنانے والا اس زمین کو ہلا دے تو سارے بنے بنائے ان کے محل زمین میں دھس جاوے. قارون کو اللہ نے زمین میں ڈھسا دیا اپنے مال کے ساتھ، اور فرعون کو اللہ نے اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ پانی میں غرق کر دیا. اس میں کون سی طاقت تھی؟ اس نے تو دعویٰ کیا تھا ہم تو تھوڑی چیز کے بھی مالک نہیں ہیں. وہ تو بڑے راجپاٹ کا مالک تھا. اس نے دعویٰ کیا کہ انا ربکم الاعلی. اللہ نے بتا دیا کہ اس کی ربوبیت کیسے تھی، کہ ساری چیزیں اللہ کے قدرت کے سامنے سارے بنے ہوئے نقشے کچھ نہیں ہیں. کہ اس دنیا کا ذرہ اور اس دنیا کے پہاڑ ساری مخلوق ہے، اور ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اور ایک پانی کا قطرہ، وہ ساری کے سارے نفع نقصان میں اللہ کے محتاج ہے. ایک چونٹی اور جبرائیل، یہ ساری کے ساری مخلوق ہیں، ان کے ہاتھ میں نفع نقصان کچھ نہیں ہے. کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اگر اللہ آسمان سے بارش برسا دے ہم کچھ نہیں کر سکتے. اللہ ٹھنڈی زیادہ بھیج دے ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور اللہ گرمی زیادہ بھیج دے تو اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور اگر اللہ زمینوں میں پانی کو نیچے اتار دے ہم باہر نہیں لا سکتے، اور اگر آیا ہوا پانی ہمارے سروں کے اوپر چڑھا دے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے.
کہ ہم سارے کے سارے محتاج ہیں، یہ ساری اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ آج دنیا میں ہم دیکھیں کہ بنے ہوئے نقشے والوں کی زندگیوں کو دیکھ لیں کہ آگ لگتی ہے تو پتہ نہیں کتنے ایکڑ زمینیں جلا کر چلی جاتی ہے، ایک سونامی آتی ہے پتہ نہیں کتنے شہروں کو اپنے اندر لے کر چلی جاتی ہے، طوفان ہوا کا آتا ہے پتہ نہیں کیا سے کیا کر کے چلا جاتا ہے۔ ایک تو دنیا کے یہ نقشے ہیں، اور ایک وہ نقشے کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری والی زندگی پر اللہ نے سب کچھ والا بنا دیا، کہ جن پر کوئی حکومت کرنے کو تیار نہیں ہے، جن کے پاس کھانا نہیں ہے، جن کے پاس پورے پہننے کے کپڑے نہیں ہیں۔ حضرت ربیع بن عامر جب دربار میں پہنچے ہیں، دربار میں کیسر کسریٰ کے دربار میں پہنچے ہیں، تو ان کے پاس پورے پہننے کے کپڑے نہیں تھے، اپنے خچر پر گئے، خچر پر، اور ان کی تلوار آدھی ٹوٹی ہوئی تھی، اور میان رکھنے کی تلوار رکھنے کی میان نہیں تھی، اس پر چیتھڑے لپیٹے ہوئے تھے، چیتھڑے، اور پہننے میں خالی نیچے کی چادر پہنی ہوئی ہے، اوپر کا جسم ننگا ہے، اور کہاں جا رہے ہیں کہ دنیا کے سپر پاور بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں، کہ اللہ پاک نے ان کا رعب بٹھایا ہے۔ تو وہ ڈرا ہے کہ بھئی کیا بات ہے، آؤ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو اکیلے جا رہے ہیں، اور جا کر پوچھ رہے ہیں کیوں آئے ہو، آپ ہمارا ملک لینے آئے ہو؟ کہا جی نہیں۔ کہا پھر کیوں آئے ہو؟ کہ ہم تو آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور الاديان الى عدل الاسلام۔ ہم تمہاری مٹی اور ان سب چیزوں کو لینے نہیں آئے۔ کہ ہم کیوں آئے ہیں؟ کہ ہم تم کو ایک ایسی اچھی مبارک زندگی دینے آئے ہیں کہ ہم مخلوق کو مخلوق کی غلامی سے نکال کر خالق کی غلامی میں، اپنے پیدا کرنے والے کی غلامی میں لانے کے لیے آئے۔ اور کس کے لیے آئے ہو؟ کہ تمہارے اپنے آپس کے رہن سہن میں تنگیاں ہیں، تمہارے ادیان میں تنگیاں ہیں، ہم تمہیں ایک کھلے دین کی طرف بلانے کے لیے آئے، انصاف کی طرف بلانے کے لیے آئے، ظلم و ستم سے نکال کر ایک انصاف والی زندگیوں کی طرف بلانے آئے۔ یہ کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ کہ زرق برق میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ اپنا محل سجا کر بیٹھا ہے، اور دائیں بائیں فوج یوں لگی ہوئی ہے، دائیں اور بائیں فوج، اور اپنے ہتھیار یوں نکالے ہوئے ہیں تاکہ ان کو اس پر رعب ڈال دیں۔ تو رعب تو دلوں سے پڑتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی مدد اللہ پاک نے رعب سے کی، نصرت بالرعب۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے کہ میرے رعب کا اثر 1 مہینے کی مسافت پر جاتا ہے، خالی وٹ پاڑنے سے رعب نہیں پڑ جاتے۔ ہاں، یہ تو اندر بھیتر کی بات ہوتی ہے، اللہ دلوں میں رعب ڈالتے ہیں، تقوی کا اثر پڑتا ہے، تقوی کا اثر، ہاں تقوی کا اثر پڑتا ہے، کہ وہ سارے لشکر کے بیچ میں سے جا رہے ہیں، انہیں کوئی نہیں پڑی ہے کہ دائیں بائیں کون کھڑے ہیں، اور ایک میں آدمی ہوں کہ ذرا کوئی شوٹیٹ بوٹیٹ آ جاوے تو اچھا اچھا اچھا، ذرا بڑی بلڈنگ نظر آ جائے تو ماشاءاللہ، ذرا کسی کی گاڑی دیکھ لی تو ہمارا رال ٹپک جاتا ہے۔ ہم ان ساری شکلوں سے متاثر ہیں، اور جب جس سے متاثر ہونا ہے اس کے علاوہ کی شکلوں سے آدمی متاثر ہوتا ہے، اور اس سے کچھ ہوتا ہوا اسے نظر آتا ہے، تو پھر اللہ اسی کے حوالے اس کو کر دیتے ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جس سے آدمی ڈرتا ہے پھر اللہ اسی سے اس کو ڈراتا ہے۔ یہ نبیوں والی محنت کے ذریعے سے، ختم نبوت کی محنت کے ذریعے سے اس اصل زندگی کی طرف لوٹنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ یہاں خالی چند باتیں سنا دینا نہیں ہے، کوئی رسمی باتیں نہیں ہیں، کوئی رواجی باتیں نہیں ہیں، یہ ہم سب کی زندگی کی ضرورت کی چیزیں ہیں۔ اگر اس زندگیوں پر آ گئے تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ان سے بھی راضی ہو جائیں گے، اور جب اللہ راضی ہو جائیں گے تو پھر اللہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ کریں گے جو اگلے والوں کے ساتھ کیا۔ اور اگر اس زندگیوں پر کوئی نہیں آئے تو اور کسی زندگی پر اللہ کی طرف سے کوئی رضامندی کا اعلان نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جو اگلے لوگوں کی زندگیوں کے اتباع کر کے اپنی زندگیاں ان کے جیسی بنائیں گے، ہم ان سے راضی ہو جائیں گے، کہ ان سے ہم راضی ہو جائیں گے۔ اور جب اللہ راضی ہو گئے تو اگلے والوں سے اللہ راضی ہوئے تھے، تم کے ساتھ جو کام کیا ہے اللہ اگر ہم سے راضی ہو گئے، اللہ ہمارے بھی ایسے ہی کام کریں گے۔ کتابوں میں آتا ہے جب اللہ بندوں سے راضی ہوتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں جبرائیل ہم ان سے راضی ہو گئے، تم بھی ان سے راضی ہو جاؤ، اور زمین والوں سے کہو کہ تمہارا اللہ ان سے راضی ہے، میں جبرائیل بھی ان سے راضی ہوں، اے زمین والوں تم بھی ان سے راضی ہو جاؤ۔
تو پھر کہ اللہ کی زمین پر جو مخلوق بستی ہے ان کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی جاتی ہے. سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا کہ اللہ پاک اندر بھیتر میں لوگوں کے محبت ڈال دیتے ہیں. ہاں اللہ خوشگوار زندگی مہیا کرتے ہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. خوشگوار زندگی اللہ وجود میں لاتے ہیں. یہ آسمانوں پر سے ہوتا ہے سب فیصلے. اور جب اللہ کی زمین پر رہنے والوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں تو کہ جب ناراض ہوتے ہیں تو آسمان پر جبرائیل علیہ السلام سے اللہ فرماتے ہیں جبرائیل ہم ان سے ناراض ہو گئے, تم بھی ان سے ناراض ہو جاؤ اور زمین والوں سے کہو وہ بھی ناراض ہو جائیں. تو پھر جب وہ ناراض ہوتا ہے تو پھر وہ ایسا ناراض ہوتا ہے کہ سگے بھائی کو بھائی بنا دیتا ہے. جس اولاد کو پروان چڑھایا تھا وہی اولاد چٹائی لپیٹ دیتی ہے. جس پارٹنر پر بھروسہ کر کے کاروبار کر رہے تھے وہی پارٹنر پتہ نہیں کیا کون سی چٹائی لپیٹ کر چلا جاتا ہے. کہ شکلیں سب کچھ ہونے کے باوجود کہ تنگیاں بھر دی جاتی ہے, کہ زندگیوں میں تنگی آ گئی. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم ایسوں کی زندگیوں کو تنگ کر دیں گے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا کہ ان کا چین سے جینا ہم ہی ختم کر دیں گے. اور جب اللہ چین کا جینا ختم کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ بنی ہوئی شکلیں اللہ ختم کر دیں گے, ان بنی ہوئی شکلوں کو اللہ عذاب بنا دیں گے. قارون کے لیے اس کے مال عذاب بن گیا, فرعون کے لیے اس کی خدائی عذاب بن گئی. جو جن شکلوں میں تھے انہی شکلوں میں اللہ نے ان کو عذاب بنایا. بعض مرتبہ اللہ وہ ایسا کرتے ہیں اور بعض مرتبہ اللہ ان نعمتوں کو لے لیتے ہیں کہ بیوی کو ہی اللہ نے اٹھا لیا, اور بعض مرتبہ بیوی موجود ہے بیوی کا نفع ختم کر دیا, بچے موجود ہیں بچوں کے نفع کو ختم کر دیا, کاروبار موجود ہے کاروبار مالدار نہیں بنا رہا کا کاروبار قرضدار بنا رہا, کہ دھندا کرتے کرتے قرضدار ہو گئے. جیسے آج ہم سب یہاں مسافر ہیں, ہمیں خیمے میں پڑے ہوئے ہیں, 2-3 دن یہاں رہنا ہے پھر چلے جانا ہے. تو 2-3 دن رہنے میں یہاں کوئی زرق برق کے پوشاک پہنے گا, کیا یہاں کوئی مٹی کے گاڑے مٹی کے بڑے بڑے بنگلے بنائے گا کہ 3 دن کے بعد چلے جانا ہے؟ اور تو اتنے بڑی بڑی چیزیں بنانے میں لگ گیا ہے. کیا 2-3 دن کا تو بھروسہ کیا جا سکتا ہے, موت کا اتنا بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. ہمارے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے کہ میں نوالا اٹھاؤں اور منہ میں رکھوں اس کا بھی مجھے بھروسہ نہیں ہے. ایک سلام پھراؤں تو دوسری پھر سلام پھرا سکوں گا کہ نہیں, اس کا بھی مجھے بھروسہ نہیں ہے. موت ہماری شہد سے بھی زیادہ قریب ہے. کب موت آ کر ہمیں نوالا بنا لے گی ہمیں نہیں پتا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہم یہ اجتماع کے دعا میں بھی شریک ہو سکیں گے نہیں ہو سکیں گے. ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کا جنازہ اٹھ جائے, اور ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سو گئے زندگی کا یہ آخری اجتماع ہو. کیا 3 دن کی تو کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ 3 دن ہوں گے, لیکن موت کی تو کوئی گارنٹی بھی نہیں دے سکتا. موت اتنی قریب ہے. اس میں ہم لوگوں کے دیکھا دیکھیے مکانوں کی زیبائش میں اور مکانوں کی آرائش میں لگ گئے. کتابوں میں آتا ہے بدترین مال وہ ہے جو گاڑی مٹی پر لگ جائے, اور ایک جگہ لکھا کہ جس کا اللہ کا مال خیر کے کام میں نہیں لگانا استعمال کرتا اس کا گاڑی مٹی پر لگ جاتا ہے. کہ ہم اس دنیا میں کیسے رہیں گے؟ کہ اس دنیا میں ہم مسافروں کی طرح رہیں گے. ہم 4 مہینے کے لیے جاتے ہیں, 1 سال کے لیے جماعت میں جاتے ہیں, کتنے جوڑی کپڑے لے کر جاتے ہیں؟ کہ 4 جوڑ کپڑے میں 4 مہینے پورے ہو جاتے ہیں, 4 جوڑ کپڑوں میں سال پورا ہو جاتا ہے, ایک اوڑھنا اور بچھونا پورا ہو جاتا ہے. 15 ساتھی ہیں, 4 بڑی تھالیاں لے لی, 4 تھالیوں میں 15 ساتھیوں کے 4 مہینے گزر جاتے ہیں. ہاں, اب ایک گھر میں 4 ممبر ہیں اور کتنے برتن سجے ہوئے ہیں. ایک مسجد میں پورے 15 آدمی ٹھہر جاتے تھے, اور پتہ نہیں میں نے کیسے کیسے مکان بنا لیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل, کہ دنیا میں ایسا رہے جیسا کہ ایک مسافر رہتا ہے. کہ ہماری یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. ہمارا جینا مرنے کے لیے, ہم جینے کے لیے ہے ہی نہیں, اور ہمارا مرنا جینے کے لیے ہے. کہ ہمارے مرنے کے بعد مزے کا جینا ہے. ہاں, یہ باتیں اس لیے سمجھائی جا رہی ہے تاکہ اس زندگی میں ہم دھوکہ نہ کھا جائیں. کہ اس زندگی میں لوگ دھوکہ کھاتے ہیں, کہ اللہ نے اس دنیا میں جیون کو دھوکہ کہا ہے. دھوکہ, لا یغرنکم باللہ الغرور, یہ دھوکہ دینے والی دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے دے. لا یغرنکم الحیات الدنیا, یہ دنیاوی زندگی دھوکہ نہ دے دیں.
ہماری بیویوں کو ہمارے لیے دھوکہ بتایا، فتنہ بتایا، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے فتنہ بتایا، فتنہ آزمائش بتایا کہ اس کو راضی کرنے میں آدمی اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، اس بیوی کو راضی کرنے کے لیے آدمی اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، فتنہ ہو گیا، یہ فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ ایک طرف بیوی کی رضامندی اور ایک طرف اللہ کو راضی کرنا، ایک بچوں کی چاہتے ہیں، ان کی مرادیں ہیں، اور ایک اللہ کی مرضی والی زندگی ہے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری والی زندگی ہے۔ ان کی رعایت میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے کہ اگر اللہ کی نافرمانی ہو گئی، یہ اولاد فتنہ ہو گئی، یہ بیوی فتنہ ہو گئی۔ کہ ان چیزوں کو سمجھنا اور اپنے اوپر رحم کھانا، اپنے اوپر رحم کھانا کہ موت کے بعد کی زندگی بڑی بھاری زندگی ہے، بڑی گمبھیر زندگی ہے، اور روزانہ میں اس موت کی طرف جا رہا ہوں، روزانہ اس موت کی طرف جا رہا ہوں۔ اس دنیا میں بڑا نہیں ہو رہا ہوں، چھوٹا ہو رہا ہوں۔ اگر 60 سال کی میں زندگی لے کر آیا تھا تو میری 60 سال کی زندگی میں 15 سال پورے ہو، 45 سال پورے ہو گئے، تو اب میری زندگی میں خالی 15 سال بچے ہیں، خالی 15 سال۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ میں بڑا ہو گیا، میں بڑا نہیں ہوا ہوں۔ اب لے دے کر میرے پاس اگر میرے 60 سال ہیں تو 15 سال بچے ہیں، ہاں، اور اگر میرے پاس میرے 50 ہو گئے تو 10 سال بچے ہیں، 55 ہو گئے تو 5 سال بچے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے اعمار امتی بین 70 و 60 او کما قال کہ میری امت کی عمر 60-70 کے بیچ میں ہوگی۔ ہاں، چھوٹی چھوٹی زندگیاں ہیں، روزانہ ڈھلان کی طرف جا رہے ہیں، اور ایک دن آئے گا یہ پانی کا ببولا پھوٹ جائے گا اور ہم قبر میں سو جائیں گے، ہمیں مٹی کے نیچے سلا دیا جائے گا، لوگ ہم کو بھول جائیں گے جیسے ہم اپنوں کو اگلوں کو بھول چکے۔ ہر آدمی یاد کرے کہ ہم اپنے اگلوں کو کتنا یاد کر رہے ہیں، ہم اپنے اگلوں کو جیسے بھول گئے ہمارے پچھلے ہم کو بھول جائیں گے۔ ارے موجودہ تو جیتے جی بھول جاتے ہیں، آج کے ماحول میں جیتے جی ماں باپ کو لوگ بھول جاتے ہیں، ماں باپ کو جیوتا جیو تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایک ماں باپ کے 10 بچے تھے تو ایک ماں باپ نے 10 بچوں کو پالا ہے، اب 10 مل کر ایک ماں باپ کو نہیں پال سکتے، ایک مہینے کی باری بنا رکھی ہے، کھلانے کی باری بنا رکھی ہے۔ کتنے ہیں جو اپنے ماں باپ کے کھلانے کو سعادت سمجھتے ہیں، کتنے ہیں جو اپنے ماں باپ کو اپنے گھر میں رکھنے کو سعادت سمجھتے ہیں؟ کہا ان کو راضی کرنے کے لیے ہم اپنے آخرت کو بھول چکے ہیں۔ آخرت کو یاد کرنے میں کیا یاد کر رہے ہیں؟ کہ سب سے پہلے ہر آدمی کی اپنی ذاتی ذمہ داری ہے کہ اپنی ذات کو ایسی بنائے جیسی اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ہاں، اصلاح و نفوسنا، اپنی ذات کو ایسی بنائے کہ جیسی اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ کہ کس نے بنائے ایسی؟ کہ اپنی زندگی کے سارے شعبوں میں ایسی بنائے۔ ہاں، زندگی کے 5 شعبے ہیں، ان 5 شعبوں میں ایسی زندگی بنائے جیسے اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ایمانیات میں سب سے پہلی محنت کرے، ایمانیات میں کہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اس یقین کو اندر بھیتر میں بٹھانا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہی اللہ راضی ہوں گے، ان کے علاوہ کے کسی طور طریقے سے اللہ راضی نہیں ہوں گے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے علاوہ کے طور طریقے اس سے اللہ راضی نہیں ہوں گے۔ ہاں، کہ میری زندگی میں اگر میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں تو محمد رسول اللہ کے طور طریقے میری زندگی میں آئے نہیں آئے۔ ہاں، ایک آئیڈیل ہم نے ان کو بنایا جو دنیا میں بسنے والے لوگ ہیں، اور ایک آئیڈیل ان کو بنانا ہے جن کو بنانے کا حکم ہے، کہ جن کو آئیڈیل بنانے والے کہاں سے کہاں نکل گئے۔ آج لوگ وائرلیس سے بات کرتے ہیں، وائرلیس سے، جب کوٹلیس آیا تھا اب تو موبائل آ گیا۔ اللہ پاک ان زندگیوں میں ایسی طاقت پیدا کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خطبہ دے رہے ہیں، اور اللہ کے راستے میں جماعت گئی ہوئی ہے، بہت دور گئی ہوئی ہے، ان کے امیر ہیں ساریہ، حضرت ان کے جو امیر ہیں وہ ساریہ ہیں، پیچھے سے دشمن آ گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہاں سے رہبری فرما رہے ہیں، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل۔ مجمع جمعہ کا ہے، پریشان ہو گیا کہ کیا بات فرما رہے ہیں۔ جب جماعت لوٹ کر آئی تو کہنے لگی کہ ہم فلاں فلاں پہاڑی پر تھے، فلاں جگہ پر تھے، اور ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں آواز پہنچی کہ اے ساریہ دیکھو پہاڑ کے پیچھے، چوکنے ہو جاؤ پہاڑ کے پیچھے سے، کہ یہ منبر پر سے کیسے نظر آ گیا، کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اس کی سب کچھ چیزیں اسی کی ہو جاتی ہے، اس کی آواز میں بھی دم، اس کی نگاہوں میں بھی اللہ جان پیدا کر دیتے ہیں، کہ بغیر وائرلیس کی زندگی چاہتے ہیں، یہ بغیر وائرلیس کی۔ صحابہ کا مجموعہ جا رہا ہے اور سمندر بیچ میں آ گیا، صحابہ کا مجموعہ اس پر چل رہا ہے،
صحابہ کا مجموعہ چل رہا ہے، بغیر کشتیوں کے چل رہا ہے. کہ کیسے چل رہا ہے؟ کہ ہم بھی اللہ کے ہیں، سمندر بھی اللہ کا ہے. اس کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کے تابع ہونا ہے. ہاں، کہ سمندر ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ان کی آوازیں پہنچ رہی ہے. آگ نکلی مدینہ منورہ میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت تمیم سے کہا کہ جاؤ اس آگ کو کہو کہ عمر کہہ رہا ہے واپس چلی جاؤ. کہ عمر کی آواز پہنچ رہی ہے. چادر لے کر بھیجا. وہ دھکے مار کر آگ کو مدینے کے جنگلوں میں چھوڑ کر آ گئے. کہ ان کی بات آگ سمجھ رہی ہے، ان کی بات بہتا ہوا پانی سمجھ رہا ہے. دجلہ سوکھ گیا تو وہاں کے لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یہاں تو لڑکی کو بھیٹ چڑھانی پڑے گی تو یہ پانی بہے گا. عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ہمارے اسلام میں لڑکیاں بھیٹ نہیں چڑھائی جاتی ہے. ہم اپنے امیر المومنین کو خبر کرتے ہیں. امیر المومنین کو خبر کی گئی. انہوں نے دریا کے نام خط لکھا، اے پانی کے بہتے ہوئے دریا، تو اللہ کی مخلوق ہے، اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہ، ورنہ ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. کہ جب اس پرچی کو اس دریا میں ڈالا کہ ٹھاٹھے مارتا ہوا پانی نکلا ہے. اہل مصر کہتے ہیں اس دن سے لے کر آج تک اس نہر کا پانی نہیں سوکھا ہے. 12 ہاتھ پانی پہنچا ہے، 12 ہاتھ پانی. کہ جو اللہ کی زمین پر اللہ کی بات کو سمجھتے ہیں، اللہ ساری مخلوق کو ان کی باتیں سمجھ جاتے. لاؤ پوری دنیا کی ٹیکنالوجی والوں کو جمع کر دو اور کہو کہ جاؤ آواز پہنچا کر دکھا دو. ساری ٹیکنالوجی والوں کو جمع کر دو اور کہو کہ جاؤ سمندر پر چل کر دکھا دو. ساری زمین آسمان کے بیچ میں جتنے مخلوق جمع ہیں ان سب کو کہہ دو کہ لاؤ تم اس طرح سے رکے ہوئے پانی کو چلتا کر کے دکھا دو. کہیں میں کا ایک آدمی ایسا طاقتور ہے کہ یہ اللہ کے ہیں، اللہ ان کے ہیں. ہاں، ہم ان چرک برق کو دیکھ کر متاثر ہو رہے ہیں اور ریس لگی ہوئی ہے، ریس کہ کہاں جائیں؟ کہ آج زمانے کے ساتھ چلو. ارے بھائی زمانے کے ساتھ نہیں جائیں گے، یہ زمانہ چلتے چلتے دجال سے ملنے والا ہے. کہ ہم کہاں جائیں گے؟ کہ پیچھے جائیں گے. کہ زمانے میں تاخیر میں ایسا ہوگا کہ ایک بھی ایمان والا نہیں ہوگا، سارے کے سارے غیر ایمان والے ہوں گے. اللہ ان سے ناراض ہو کر قیامت لانے والا ہے. کہ ہمیں تو پیچھے جاتے جاتے اتنا پیچھے جانا ہے کہ 1400 سال پیچھے چلے جائیں. 1400 سال پیچھے جا کر ہماری زندگیوں کو ان سے میل کھلا دیں. اللہ نے ہم سے وہ زندگیاں مانگی ہے، وہ زندگیاں اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے اور یہ فرمایا جو ایسی زندگیاں بنائے گا ان سے ہم راضی ہو جائیں گے. ان کے جیسی زندگیاں بنا کر آنا. تو اسی کی بات کہی جا رہی ہے کہ روزانہ گھر کی تعلیم میں ان بچوں کو یہ سمجھانا ہے. ہم بچوں کو روزانہ ساری چیزیں سمجھاتے ہیں، یہ نہیں سمجھاتے ہیں. اتنا بڑا مجموعہ سوچے کہ میں اپنے بچوں کو یہ زندگی سمجھاتا ہوں. میری اپنی ذات میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں میرے بچے کو کیا دے دوں گا؟ میری سانس اندر نہ جائے تو میں اندر سانس نہیں لے جا سکتا، اور جو سانس اندر چلی جائے وہ سانس میں باہر نہیں لا سکتا ہوں. لوگوں کے سانس گھٹ جاتی تھی اور ٹپ دے کر مر جاتا تھا. پیسے دے کر سانس نہیں لے سکتے تھے اور گئی ہوئی سانس پیسے دے کر باہر نہیں لا سکتے تھے. وہ دن بھول گئے ہم. میں اپنی ذات کو نہیں چلا سکتا ہوں، اندر کھانا نہیں ڈال سکتا ہوں اور اندر گیا ہوا باہر نہ آئے تو میں پاخانہ بنا کر اس کو باہر نہیں لا سکتا ہوں. میں پانی پیا ہوا اگر اللہ میرا پیشاب روک لے میں پیشاب باہر نہیں لا سکتا ہوں. میرے بچوں کو میں سکھی کیسے کر سکتا ہوں؟ ہمارے ہاتھ میں ہمارے بچوں کا دکھ سکھ نہیں ہے. کیا تم نے اپنے ضلع میں ایسے مالداروں کو نہیں دیکھا کہ جن کے ماں باپ بڑی چیزیں چھوڑ کر گئے تھے، ان کے بچے روڈ پتی ہو گئے؟ اور ان کو بھی دیکھا ہوگا کہ جن کا باپ روڈ پتی تھا ان کے بیٹوں کو اللہ نے کروڑ پتی کر دیا. یہ اللہ کا نظام ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. جس مکے والوں کے پاس سب کچھ تھا ان کو اللہ نے سب کچھ لے کر غلام بنا دیا. ہاں، بدر میں پہلے ہی بدر میں سارے کے سارے قیدی بن کر آ رہے ہیں، بڑے بڑے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس قیدی بن کر آ رہے ہیں اور ایک چھوٹے سے صحابی ہیں، چھوٹے سے قد کے ہیں، اور حضرت عباس اتنے بڑے لمبے قد کے تھے کہ اوپر بیٹھتے تھے تو ان کے پیر نیچے جاتے تھے. ان کے ہاتھ میں رسی باندھ کر لے کر آ رہے ہیں. راستے میں ایک آدمی ملا، اس کو کہنے لگے جی میں نے قید کیا ہے، میں نے باندھا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر کہ میری تو بڑی شرمندگی ہو رہی ہے، اتنا سا بچہ کہہ رہا ہے میں نے باندھا ہے، شرمندگی ہو رہی ہے. ایک آدمی اور ملا، اس کو کہنے لگے جی میں نے باندھا ہے، میں نے قید کیا ہے. تو حضرت عباس شرمندہ ہو گئے، کیا اتنا چھوٹا بچہ میرے لیے ایسی باتیں کر رہا ہے؟ جب تیسری مرتبہ کہا جی میں نے باندھا ہے تو ایک دم کہنے لگے تو نے نہیں باندھا ہے، وہ سفید کپڑوں والا پگڑی والا آیا تھا، اس نے مجھے باندھ کر تیرے ہاتھ میں دے دیا ہے.
یہ وہ سفید گھوڑے سوار پگڑی والا، اس نے مجھے باندھ کر تیرے ہاتھ میں دیا ہے. کہ یہ زندگیاں ہم نے کب بچوں کو سمجھائی ہے کہ پیچھے جانے والی زندگیاں، اس پیچھے والی زندگیوں میں اگر یہ اسباب ہمارے پاس آ گئے تو اس میں خیر ہوگی، اور اگر ان پیچھے والی زندگیوں کے سیکھے بغیر اگر یہ چیزیں آ گئی تو پھر یہ سمجھو کہ ہم نے زہر کو لیا اور استعمال کرنا نہیں جانتے. ہاتھ میں تلوار ہے، استعمال کرنا نہیں جانتے، خود ہی کو ہاتھ کٹ جائے گا. ہاتھ میں چھری ہے، ہاتھ کاٹ ڈالیں گے. کہ مال آ گیا، اس کا سوارتھ میں سگے بھائی سے دشمنی کریں گے. مال آ گیا، اس کے سوارتھ میں سگے بھائی کی زمین دبا دیں گے. اپنے بیٹا باپ کے ساتھ ہیرا پھیری کرے گا، باپ بیٹے کے ساتھ ہیرا پھیری کرے گا. اخبار میں یہی روزانہ خبریں چھپتی ہے. اگر ایسی خبریں نہ چھپے تو لوگ یوں کہتے ہیں آج اخبار میں کوئی خاص خبر نہیں ہے. ہمارا مزاج یہ بن گیا کہ انہیں کو ہم خبریں سمجھتے ہیں. اگر ایسی خبریں نہ ہو کہ کسی کا مرڈر ہوا ہو، کہیں الڑ ہوا ہو، کہیں کچھ ہوا ہو، تو ایسا نہ ہو تو لوگ یوں کہتے ہیں آج کوئی خاص خبریں نہیں ہیں. یہ دنیا ان جرائم سے بھری ہوئی چیز ہے. اور جب وہ کرنے والی زندگی زندہ کی جائے گی تو پھر کیا ہوگا کہ دور دراز سے لڑکی آ رہی ہے اور زیورات سے بن سنور کر آ رہی ہے اور اس پر کوئی نگاہ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہے. عمر رضی اللہ عنہ پوچھ رہے ہیں کہ کیسا پایا راستے کو؟ کہ جو میری عمر کے تھے وہ ایسے تھے جیسے میرے بھائی ہوں، اور جو بڑی عمر کے تھے وہ ایسے تھے جیسے ہمارے باپ اور چچا ہوں. کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے کہ وہ زندگیاں وجود میں آئے گی. اور اگر وہ نہیں ہوا تو پھر کہ وہ تو ہونے ہی والا ہے جو ہمارے نبی نے فرمایا کہ آخر زمانے میں یہ حالات خراب ہوتے ہوتے اتنے خراب ہو جائیں گے. ایک وہ زمانہ ہے کہ سونے سے لدی ہوئی عورت آ رہی ہے، اس پر نگاہ اٹھانے والا کوئی نہیں. اور جب یہ چیز ختم ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ ہمارے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے کہ رب کاسیات عاریات مائلات موملات، کیسی عورتیں پیدا ہو جائے گی جو لوگوں میں کشش پیدا کرے گی. کشش، اور کشش پیدا ہوتے ہوتے ایسی گندگی پیدا ہوگی کہ تلد الامۃ ربتہا، گھر میں عورتیں اپنے آقاؤں کو جنم دے گی. گھر میں زنا وجود میں آئے گا، گھر کی عورتیں گھر کے مردوں سے محفوظ نہیں رہے گی اور کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا. دنیا اس میں مبتلا ہو چکی. یہ جو دنیا کی ریس لگانے والی دنیا ہے وہ اس میں مبتلا ہو چکی. وہ آئیڈیل بنانے کے لائق نہیں. ایک جگہ ایک ملک میں جماعت ملاقات میں بیٹھی ہے. ابا ملاقات ہو گئی؟ کہہ رہے ہیں ابھی اور بیٹھو، ابھی اور بیٹھو. ارے بھائی ہو گئی ملاقات، مسجد جانا ہے. 1.5 گھنٹے بٹھایا، 1.5 گھنٹے. اس کے بعد کہنے لگا کہ جی اس لیے میں نے بٹھایا تھا کہ میرے گھر میں میری بیٹی کا بوائے فرینڈ آیا ہوا تھا. وہ ہمارا کوئی پاس لحاظ نہ کرتا، وہ آپ کی وجہ سے وہ تھوڑا شرم کرتا، تو اس وجہ سے میں نے اتنی دیر آپ کو یہاں بٹھایا، معاف کرنا آپ کا بہت ٹائم لے لیا. اگر آپ چلے جاتے تو ہمارا کوئی پاس لحاظ نہ کرتا، اس کی خواہش وہ میرے گھر میں پوری کرتا اور میری بیوی میری بیٹی اس سے کرواتی ہے. اس لیے کہ دنیا میں تیز رفتار زندگیاں یہاں پہنچی ہے اور آگے وہ یہاں پہنچنے والی ہے جس کی خبر ہمارے نبی نے دی ہے. اس کے مقابلے میں وہ زندگیاں ہیں جو ہمیں سکھائی گئی ہے کہ اتنے دور دراز سے سونے میں لدی ہوئی عورت آ رہی ہے اور اس پر کوئی رال ٹپکانے والا، ٹھیک نگاہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. اس زندگیوں کو زندہ کرنے کی بات کہی جا رہی ہے، اس زندگیوں کو سیکھنے کی بات کہی جا رہی ہے. ہاں، ہم اپنے اوپر رحم کھائیں، اپنے ننھے منھے بچوں پر رحم کھائیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ خوشگوار زندگی جیے تو اس دین پر اور اطاعت والی زندگیوں پر، سنت شریعت والی زندگیوں پر، یہ پابندی والی زندگیوں پر اپنے آپ کو لائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو سفیان سے فرمایا، ابو سفیان یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ بات ہے کہ اگر یہ وجود میں آ گئی تو سب سے پہلے تمہاری دنیا کو اچھی بنائے گا اور اس کے ساتھ تمہاری آخرت کو اچھی بنائے گا. جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، کہ میں جو بات سمجھا رہا ہوں یہ دنیا میں بھی تمہیں محترم بنا دے گی اور آخرت میں بھی محترم بنا دے گی. جو آدمی اللہ کی نگاہوں میں گر گیا اس کو ساری دنیا مل کر عزت نہیں دے سکتی، اور جو آدمی اللہ کی نگاہوں میں عزت والا ہو جائے اس کو پوری دنیا مل کر ذلیل نہیں کر سکتی. ساری طاقتیں مل کر آئی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو زیر کرنے کے لیے، لیکن وہ سارے مل کر لاکھوں کی تعداد میں چند مٹھی بھر لوگوں کو زیر نہیں کر سکے تھے. کیوں؟ کیا تھا کہ ان کے ساتھ اللہ تھا. اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے، تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو اس اللہ کو ساتھ لینے والی زندگیاں، اور وہ اللہ ساتھ ہوتے ہیں یہ دین والی زندگیاں داخل ہو کہ عبادت اچھے سے اچھی کی جائے، عبادت کو سیکھ کر کیا جائے تاکہ ہماری عبادتیں جاندار ہو جائے.
ہاں علم و ذکر ہمارا جو تیسرا نمبر ہے وہ کہ عبادتوں کو اچھا کیا جائے، عبادت کی جائے اور سیکھ کر کی جائے، دیکھا دیکھی نہیں. ہاں اکثر مجمع ہم دیکھیں کہ بغیر سیکھے عبادت کرتا ہے. مسجد میں لوگ کرسیوں پر نماز پڑھتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو مولوی صاحب سے پوچھنے گئے کہ کون کرسی پر پڑے گا؟ ذرا کمر میں کچھ ہو گیا تو کرسی پکڑ لی، ذرا گھٹنے میں کچھ ہو گیا کرسی پکڑ لی، کہ مڑتا نہیں ہے اور وہی نیچے بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے، سارے کام کرتا ہے. علماء سے پوچھنا پڑے گا کہ کس کے لیے جائز ہے. علماء نے لکھا کہ فرض نمازوں میں قیام فرض ہے. اب جو کھڑا رہ سکتا ہے، جس کے لیے مفتی منع کرے گا، وہ کرسی پر نہیں پڑھ سکتا ہے. لیکن ہر کوئی مسجد میں بس کرسی آ گئی بیٹھ رہا ہے کہ دیکھا دیکھی زندگی چل رہی ہے. ہر چیز میں دیکھا دیکھی ہو رہی ہے کہ اس کو سیکھ سیکھ کر کرنا پڑے گا. عبادتوں کو اچھی بنانی پڑے گی، ہر عمل کو اچھا بنانا پڑے گا، ورنہ اللہ کے نام پر مال لگایا ہوا جہنم میں لے جائے گا. اللہ کے نام پر قرآن پڑھایا ہوا جہنم میں لے جائے گا. مجھ سے پوچھا جائے گا بتاؤ کرسی پر کیوں بیٹھے ہو، کرسی پر بیٹھ کر دین کی بات کیوں کی تھی؟ اگر میری نیت اچھی ہے تو یہ میری دین کی بات کرنا میری جنت ہے، ورنہ بات دین کی ہو رہی ہے اور میری جہنم تیار ہو جائے گی. کہ وجہ عمل بتاؤ کس کے لیے کیا تھا؟ حضرت جی فرماتے تھے وجہ عمل اللہ ہے، کہ ہر عمل میں وجہ عمل اللہ ہونی چاہیے. اسی لیے ہمارے وہاں 5واں نمبر اخلاص نیت ہے کہ تصحیح ہے نیت. ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ میں کیوں کر رہا ہوں. اگر میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو تعریف کرنے والے سے پھول کر پھگا نہیں ہو جاؤں گا، اور اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو ملامت کرنے والے کی ملامت مجھے دین کے کام سے نہیں روکے گی. لا یخافون لومۃ لائم، کہ یہ ساری چیزیں سیکھنی ہے، عبادتوں میں سیکھنی ہے. ہاں سنت شریعت والی زندگی. عمل وہی ہے جس میں دین داخل ہو جائے، عمل وہی ہے جس میں شریعت داخل ہو جائے، عمل وہی ہے جس میں حضور کا طریقہ داخل ہو جائے. ایک سنت طریقہ اپنی بیوی کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جانا، اس وقت کے آدمی کے دعا نہ پڑھنا کیسی تباہی لاتا ہے کہ اس کی اولاد میں شیطان شریک ہو جاتا ہے. مولانا ایسا فرماتے تھے کہ جو آدمی نکاح میں سنت طریقوں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ پاک اس کی اولاد میں سے اطاعت کو ختم کر دیتے ہیں. کہ میری پوری زندگی حضور کے طریقوں سے خالی ہو گئی، میں کون سی بھلائی کی امید کر کے بیٹھوں. اس لیے ان زندگیوں کو روزانہ سننا ہے تعلیم کے حلقوں میں، اور 4-4 مہینے اللہ کے راستوں میں جا کر اس زندگیوں کو سیکھنے کی روزانہ مشق کرنی ہے. اتنی مشق کرنی ہے، اتنی مشق اس کی کرنی ہے، عادت پاڑنی ہے اس زندگی کی، اتنی عادت پاڑنی ہے کہ عادت پڑھتے 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 اس طرح عمل کرنے کے ہم عادی ہو جائیں. ہاں آج گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ طبیعت شریعت بن چکی ہے. طبیعت ان کے خطوط میں ہے کہ طبیعت شریعت بن چکی ہے، کہ گویا اب غلطی سے بھی طبیعت سے شریعت کے خلاف کوئی عمل ظاہر ہوتا ہی نہیں ہے، کہ طبیعت شریعت بن چکی ہے. کہ اس باڈی کو اتنا عادی بنانا ہوگا کہ طبیعت سنت شریعت کی عادی ہو جائے، کہ غلطی سے بھی غلطی نہ ہو، بھول سے بھی بھول نہ ہو، کہ اس کی عظمت پہلے تو دلوں میں آئے، کہ جب اس کی عظمت آئے گی تو ان زندگیوں کو سیکھنے کا احساس پیدا ہوگا، ان زندگیوں کا عادی بنانے کا احساس پیدا ہوگا کہ خلاف سنت وہ زندگی مجھے کہاں لے جائے گی. ہاں کہ خلاف سنت زندگی کا وہ اس کے عبادت کا ڈھانچہ بودا، اس کے مال خرچ کرنے کی شکلیں خراب، اس کے بیت اللہ میں جانا خراب، کہ سارے کے سارے کے اندر فساد آ جاتا ہے. اس لیے ان زندگیوں کی عظمت پیدا کرنی ہے. یہ تعلیم کے حلقوں میں ان زندگیوں کو روزانہ سننے کو کہتے ہیں کہ اس صحابہ کی زندگیوں کو سنا جائے. ہاں یہ صحابہ والی زندگی روز سنی جائے. یہ خالی تبلیغ میں جماعت میں نکل کر پڑھنے کی چیز نہیں ہے، روزانہ مسجد میں سننے کی چیز ہے، روزانہ گھروں میں ننھے منھے بچوں کو، بچیوں کو، ماؤں کو، سب کو سمجھانے کی چیز ہے. اور اگر ہم گھر بنانا چاہتے ہیں اپنی بیویوں کو ہم سے زیادہ سمجھانا پڑے گا، اس لیے کہ بچے جو ہیں وہ ہماری بیویوں کے تابع ہیں. بچے ماں کی بولی بولتے ہیں، ماں کی، بچے ماترو بھاشا بولتے ہیں، بچے لغت الام بولتے ہیں، بچے مادری زبان بولتے ہیں، پیدری زبان نہیں بولتے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک مرد کا بننا ایک مرد کا بننا ہے، اور ایک عورت کا بننا ایک نسل اور ایک خاندان کا بننا ہے. یہ فہمائش کرنی پڑے گی، ذہن سازی کرنی پڑے گی، بچوں کو ٹائم دینا پڑے گا. ہمارے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے کہ ہر آدمی کی اولاد یا تو اس کے لیے جنت ہے یا جہنم.
ہاں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہمارا سرمایہ بنے تو ان کو یہ زندگیوں پر لانے پڑے گا، اور اس کے لیے بچوں کو اس زندگیوں پر لانے کے لیے وہ طریقے اختیار کرنے پڑیں گے جن طریقوں سے وہ اولادیں ان زندگیوں پر آتی ہے۔ گھروں میں جا کر آڈٹ نہیں کر رہے ہیں، اے بھائی مدرسہ گیا تھا نہیں گیا تھا، اے اسکول گیا تھا نہیں گیا تھا۔ بچوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، ہر بات میں ڈانٹ ڈپٹ، ہر بات میں دھمکانا، گویا باپ کا ترجمہ دوسرا ترجمہ کہ دھمکانے والا، ڈنڈا چلانے والا۔ اسی لیے آپ دیکھو ہمارے ماحول میں ایک راستے سے ابا داخل ہوتے ہیں، دوسرے بچے سے بچہ نکل جاتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے اکرموا اولادکم، اپنی اولادوں کا اکرام کرو، عزت دو ان کو عزت دے کر ان کو دل جیت لو۔ ایک بزرگ فرماتے تھے اپنی اولادوں کو دوست بنا کر ان کو سنبھال لو، ورنہ دوسرے لوگ اپنے بچوں کو دوست بنا کر ضائع کر دیں گے، دوسرے لوگ ان کو دوست بنا کر ضائع کر دیں گے۔ گھر میں بٹھا کر یہ زندگیاں پیار محبت کے ماحول میں دینے کی چیز ہے۔ حکیم صاحب کڑوی دوا کو شہد ملا کر دیتے ہیں، انگریزی دوائیوں والے کڑوی دواؤں کو کیپسول بنا کر دیتے ہیں۔ میں سیدھے ٹون میں بات کر رہا ہوں، سیدھے لہجے میں بات کر رہا ہوں، اور پھر میں یہ کہتا ہوں، میں تو صاف صاف بات کرتا ہوں، مچالے میں گھر میں جاؤں تو کوئی چوں کرے، اچھا بھائی اگر یہی ہو رہا ہے تو پھر آپ تو جناب پولیس والے ہو، ابا نہیں ہو، آپ تو پولیس والے ہو۔ اس کو دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ بچے کیسے ہوتے ہیں؟ کب بچے تو اچھل کود کریں گے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے تو حسن حسین ایسے اچھل کود کرتے تھے چھوٹے بچے کہ حضور سجدہ کرتے تھے تو نیچے سے یوں گھس جاتے تھے، نیچے سے، اور پھر یوں گول گول گھومتے تھے، یوں گھومتے تھے کہ یہ کون ہے؟ کہ بچے ہیں، بچے تو ایسے ہوں گے۔ ہمارے نبی علیہ السلام گھر میں جا کر بچوں سے کہتے تھے چلو کبڈی کھیلو، حسن حسین کو کہتے کبڈی کھیلو، اور دونوں کبڈی کھیل رہے ہیں اور نبی تماشا دیکھ رہے ہیں، کبڈی دیکھ رہے ہیں۔ جب ایک کامیاب ہو گئے شاباشی دے رہے ہیں، واہ 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 واہ۔ ان کی امی کہنے لگی حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ آپ اس کو شاباشی دے رہے ہو، اس کو نہیں دے رہے ہو؟ کہ جبرائیل کھڑا ہے وہ بھی اسی کو شاباشی دے رہا ہے۔ کہ بچے ہیں، گھر میں ماحول پیار محبت کا بنا ہے، ہمارے بچوں کو ہم اپنے گھر میں ٹائم دیں۔ ہاں، روکڑی بات نہ کریں۔ میں تو صاف صاف بولتا ہوں، مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی۔ اچھا تو پھر برداشت کرنے کی بات کون سی ہوتی ہے؟ بھائی تم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی تو پھر برداشت کرنے کی بات کون سی ہوتی ہے؟ صحیح بات تو پوری دنیا کو برداشت کرنی ہے، وہ تو آپ نہیں کرو گے تو آپ نالائق ہو، آپ کمین ہو کہ آپ برداشت نہیں کرتے۔ تو بھائی برداشت کرنے کی بات ہی غلط ہوتی ہے، اس کو برداشت کر لی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد کہ اس کو بات کہنے کا ماحول گھر میں بنانا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بائی آرڈر ہو جائے گا، ابھی کہہ دیا ابھی ہو جائے گا، کہ ہر بات کو کہنے کی گھر میں جگہ بنانی پڑتی ہے۔ ہاں، ہمارے نبی علیہ السلام کی سیرت میں ایسے واقعات ملیں گے، ایک بات کہنا چاہ رہے ہیں لیکن ماحول نہیں ہے تو نہیں کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس امی جان حضرت عائشہ آئی اور فرمانے لگی میرا جی چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کے اندر نماز پڑھوں، تو ہاتھ پکڑ کر حتیم نے کھڑا کر دیا اور حتیم میں نماز پڑھنے کو کہا۔ جب نماز پڑھ لی تو فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو بیت اللہ کے اندر داخل کر دوں، اور اس کے میں 2 دروازے کر دوں، ایک داخل ہونے کا ایک نکلنے کا، اور یہ اونچا ہے تو میں اس کو نیچا کر دوں۔ تو فرمایا کر دیجئے جب آپ چاہتے ہیں تو فرمایا نہیں، کیوں؟ لأن قومک حدیث الاسلام، تمہاری قوم نہیں مسلمان ہوئی ہے، برداشت نہیں کر پائے گی، کہیں عرب بفر نہ جائیں۔ حضور چاہتے ہیں لیکن ماحول نہیں بنا ہے تو اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کو ایسا پیار محبت کے ماحول سے اٹھان چڑھانا پڑے گا، ہمارے بچے ضائع ہونے سے ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، گھر میں اس کا ماحول بنانا پڑے گا، ورنہ حضور نے فرمایا ہر آدمی کی اولاد یا تو اس کے لیے جنت ہے یا جہنم۔ ہم اپنے خیر خواہ بنیں، اور دوسری خیر خواہی والنصیحۃ لاخواننا، اپنی ذات سے ان سارے اعمال کو ٹھیک کرنا ہماری ہمدردی ہے۔ عبادات کو اچھی کریں، معاملات کو اچھے کریں، معاشرت کو اچھی کریں۔ معاملات اگر کتنے بھی بڑے بزرگ بن گئے لیکن اگر اس پیٹ میں حرام کا نوالا جا رہا ہے ہم دھوکے سے نکل جائیں، کیا بات ہے کہ اگر پہلی صف کا نمازی مصلی پر اسے اٹھنے کو نام نہیں لیتا، لیکن اگر اس کے پیٹ میں حرام گیا ہے اس کے متعلق یہ بات آتی ہے کہ اگر وہ بیت اللہ کے دروازے میں بیت اللہ میں پہنچ جائیں اور کعبہ کا پردہ پکڑ کر دعا کرے تو بھی اس کی دعائیں قبول نہیں ہیں۔ مجھے میری بزرگی دھوکہ نہ دے دے، پہلی صف کی نماز مجھے دھوکہ نہ دے دے۔ میرے پاس میراث کس کا ہے، مالی حقوق کتنے ہیں، کتابوں میں آتا ہے ایک پیسہ اگر کسی کا ہمارے پاس ہے 70 مقبول نمازیں بدلے میں دینی پڑے گی۔
کہ اس مبارک دین کی محنت کے ذریعے سے میں اپنے معاملات کو ٹھیک کروں، اپنے معاشرت کو ٹھیک کروں، رہن سہن کو ٹھیک کروں، اہل حقوق کے حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ ہاں، ورنہ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ راضی نہیں ہوں گے۔ رضا الرب فی رضا الوالدین، کہ اللہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ان سے اس کے ماں باپ راضی نہیں ہوں گے۔ ہر ایک کے حقوق سمجھائے، پڑوسی کے حق سمجھائے۔ ارے پڑوسی تو بہت دور کی بات ہے، اگر میرے پاس یہ تھوڑی دیر بیٹھے ہیں، یہ تھوڑی دیر بیٹھنے والے کا بھی مجھ پر حق ہے۔ وَالصَّاحِبُ بِالْجَنْبِ، کہ تیرے پاس تھوڑی دیر کو بیٹھنے آیا ہے، اس کا بھی میرے اوپر حق ہے۔ میں نے معلوم کیا کہ میرے پڑوسی کا مجھ پر کیا حق ہے، کہ مجھے معاشرت ٹھیک کرنی پڑے گی۔ یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں، پھر اخلاقیات کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ ہاں، کہ میری زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی۔ ہم ایسے بولنے کے عادی ہو چکے ہیں کہ لوگوں کے دل اس سے دکھ جاتے ہیں۔ ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھ سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچتی۔ میں نے گھر بنایا، گھر کے آگے 4 فٹ کا کٹہرا نکال دیا، پھر اس کے آگے پانی گرایا، پھر اس کے آگے میں نے گاڑی پارکنگ کی، مجھے کوئی کچھ نہیں بول سکتا۔ میں نے اللہ کی مخلوق کا راستہ روک دیا، یہ میری معاشرت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں حضور سفر میں تشریف لے جا رہے، پوری جماعت ساتھ میں ہے، راستے میں قیام کر لیا تو کہ پیغام بھیجا، جب ان سے جا کر کہہ دو کہ جس نے راستے میں قیام کیا اور اللہ کی مخلوق کے راستے کو روکا ہے، اس کا کوئی جہاد نہیں اور اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ میں زندگی بھر اسی حال میں جیتا ہوں اور وارسائی میں ایسے ہی چھوڑ کر جاتا ہوں۔ اس مبارک محنت کے ذریعے سے ہم اپنے دین کو ٹھیک کرنے والے بنیں، ایمانیات میں، عبادات میں، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات میں۔ یہ ہماری اپنی جان کی ہمدردی کریں۔ اگر اچھا جی کر جانا ہے تو ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، موت سے پہلے ٹھیک کرنا ہے، پھر اس کے بعد ہماری اولادوں میں یہ چیزیں ٹھیک کرنی ہیں۔ ہم اس میں آڑے کام نہیں کر سکتے، غفلت نہیں کر سکتے۔ اور پھر تیسری بات کہ ہم جو اپنے لیے پسند کریں گے، ساری انسانیت کے لیے وہی چیز ہم پسند کریں گے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کریں جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ ہمیں ہر ایک کا ہمدرد بننا پڑے گا، اور وہ ہمدردی باتوں سے نہیں، ان طریقوں سے ہمدردی کرنی پڑے گی جس طریقوں سے کرنے اول میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمدردی کی ہے، ان طریقوں سے ہمدردی کرنی پڑے گی جن طریقوں سے کرنے اول میں صحابہ نے ہمدردی کی ہے۔ کہ جن میں سمجھ نہیں ہے ان میں سمجھ پیدا کر رہے ہیں، ایک ایک کی منت سماجت کر رہے ہیں، تھوڑی میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، ان کی خوشامد کر رہے ہیں اور ان کو کالا والا کر رہے ہیں اور ان کو سمجھا رہے ہیں کہ ایک ایک کا کالا والا کرنا پڑے گا۔ ایک ایک آدمی کے پاس کئی مرتبہ جا رہے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام آخری نبی ہے، اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ہم سے اور آپ سے مطالبہ کیا ہے، ہم اس مبارک تبلیغ کی محنت کو، اس کے خروج کو ثواب کی خالی چیز سمجھتے ہیں۔ مسئلہ ثواب کا نہیں ہے، ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے، مسئلہ اس سے اوپر کا ہے، ذمہ داریوں کا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ سے فرمایا، معاویہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں لوگوں کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہوں اور وہ بھاگتے جا رہے ہیں اور میں پیچھے پیچھے سے پکڑتا ہوں، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ پھر خود ہی فرمانے لگے کہ معاویہ بات یہ ہے کہ مجھے اللہ کے وہاں جواب دینا ہے۔ کہ نبی علیہ السلام کو یہ بھاگنا اس لیے ہو رہا تھا، کبھی یہاں کبھی وہاں، اور صبح سے کھڑے ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب میں اسلام نہیں لایا تھا، میں نے قریشی کو دیکھا کہ جب سورج صبح سے کھڑا ہے اور آنے جانے والوں کو سمجھا رہا ہے، اور کوئی آنے جانے والا ان کے چہرے پر تھوکتا ہے اور کسی نے مٹی ڈال دی، ان کا چہرہ بدل گیا، اور میں زوال کے وقت واپس لوٹا تو اس آدمی کو میں نے دیکھا وہیں کھڑا ہے اور وہ محمد الرسول اللہ تھے۔ کہ کالا والا کرنا پڑے گا، لوگوں کے پیچھے ہمدردی میں پھرنا پڑے گا۔ ہمارے نبی علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ ایک ایک آدمی کی ہمدردی، کہ ایک ایک آدمی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا کیسے بن جائے۔ لوگ سننے کو تیار نہیں، مکے والے تو انتظار میں ہیں، حج آ جائے گا تو حج کے موقع پر لوگوں کی منت سماجت خوشامد کریں گے، تو اپنا توشہ دان اٹھایا، اپنی سواری پر جا رہے ہیں، قافلہ ٹھہرا ہوا ہے اور ان سے تعارف کر رہے ہیں کہ بھائی کہاں کے ہو۔ تعارف ہونے کے بعد کہنے لگے کہ تمہاری اپنی قوم میں کیا حیثیت ہے، تمہارا کتنا وزن ہے، کیوں کہ مجھے تم اپنے ساتھ لے جاؤ گے، مجھے آسرا دے دو گے۔ من یاوینی من ینصرنی، ہے کوئی جو مجھے پناہ دے دے، ہے کوئی جو مجھے ٹھکانہ دے دے، حتی ابلغ رسالت ربی، تاکہ میں اپنے رب کی بات بندوں کو پہنچا دوں۔ ان کے پیچھے ان کا چچا ابو لہب لعنت اللہ علیہ وہ کھڑا ہے،
جب وہ بات کر چکتے تو پیچھے چچا یوں کہتا تھا، اے لوگوں یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، اس کی بات نہ سننا، وہ ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا۔ تو قبیلے وہ سننے والے یوں کہتے تھے، جب ان کے خاندان کے لوگ ان کا ساتھ نہیں دیتے اور وہ اس کے خلاف گواہی دیتے ہیں تو ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اس کی بات سنیں؟ کہ جی آگے بڑھیے، ہمارے پاس تمہارے لیے ٹائم نہیں۔ ایک کے پاس جا رہے ہیں، دوسرے کے پاس جا رہے ہیں، ایک قبیلے والوں کے پاس گئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کا ساتھ دے دیں گے، آپ ہمارے ساتھ ہو جائیے۔ وہاں حضور انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اس زمانے میں لوگ جب حج میں آتے تھے تو خرید و فروخت بھی کرتے تھے، اپنے کام کاج بھی کرتے تھے، تو انتظار کر رہے ہیں کہ ان کا کام کاج پورا ہو جائے تو پھر ان کو ہم ساتھ لے کر ان کے ساتھ جائیں گے، میں ان کے ساتھ جاؤں گا۔ یوں ایک آدمی آیا، وہ آدمی آ کر کہنے لگا کہ یہ قبیلے والوں، یہ آدمی جو تمہارے پاس بیٹھا ہے کون ہے؟ کہ وہی قریشی ہے جس نے نبوت کی بات کا اظہار کیا ہے اور جس نے نبوت کی بات کا اعلان کیا ہے، تو یہ یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کہ اس نے ہم سے آسرا مانگا ہے، اس نے ہمارے پاس پناہ مانگی ہے اپنے کام کو کرنے کے لیے، اور ہم نے وعدہ کر لیا کہ ہماری ایک باحیثیت ہم قوم ہے، ہماری قوم میں ہمارا وزن ہے، ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ تو وہ آدمی نبی کے سامنے کہہ رہا ہے اس قوم والوں کو کہ اے قوم کے لوگوں سنو، اس آدمی کو اگر تم اپنے ساتھ لے گئے تو یاد رکھو اس سے بری چیز اپنے ساتھ حج میں سے کوئی لے کر نہیں جاؤ گے۔ حضور کے سامنے کیا گزرتی ہوگی؟ اور پھر ہمارے نبی کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا اٹھیے یہاں سے، اٹھیے چلیے جائیے یہاں سے۔ جب ہمارے نبی علیہ السلام وہاں سے اٹھے اور اپنی سواری پر بیٹھنے لگے، اس بدبخت نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سواری کو پیچھے سے ایک چوکا لگایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سواری اٹھنے کے قریب تھی، ایک دم بت کی، حضور اٹھنی پر سے نیچے آ کر گر رہے ہیں کہ ان محنتوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام امیر معاویہ سے فرماتے ہیں، معاویہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں لوگوں کے پیچھے پھر رہا ہوں اور لوگ بھاگ رہے ہیں اور میں پیچھے پیچھے پھر رہا ہوں؟ پھر خود ہی فرمانے لگے کہ معاویہ بات یہ ہے کہ مجھے اللہ کے وہاں جواب دینا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے ذمے کر کے گئے ہیں۔ مسئلہ برکت اور ثواب کا نہیں ہے، برکت تو ایک قرآن شریف کے گھر میں رکھنے سے بھی برکتی چیز ہے، اور کتے کو پانی پلانے سے بھی ثواب تو مل جائے گا، ڈھیلا اٹھانے سے بھی ثواب مل جائے گا، اور راستے سے کانٹا اٹھانے سے بھی ثواب ملے گا۔ مسئلہ ثواب کا نہیں، مسئلہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری کا ہے۔ ایک باپ کا بیٹا اگر صحیح کام نہ کرے، باپ کے سامنے جاتے شرم آتی ہے، اور باپ مر گیا ہو اور بڑا بیٹا اس خاندان کو لے کر نہ چلے، پورا سماج اس کو لعنت کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام آخری نبی ہے، اب دنیا میں کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت کی نسبت پر ہمارے ذمہ داریاں ہیں۔ هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ یہ کام کون کرے گا؟ کہ میں بھی کروں گا اور جنہوں نے میرا کلمہ پڑھا وہ سارے کریں گے۔ کہ یہ ذمہ داری کی چیز ہے، کر لیں گے تو پالیں گے اور نہیں کریں گے پچھتائیں گے۔ کل اللہ کے نبی علیہ السلام کو دکھانا ہے، ان کے ہاتھ سے جام کوثر پینا ہے، ان کے لیے الحمد کے جھنڈے کے نیچے کھڑا رہنا ہے، ان کی سفارش کا حقدار بننا ہے، ان کا کام کر کے جائیں گے، وہ ہمیں سینے سے لگائیں گے، ان کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب ہو جائے گا۔ ہمارا بچہ کھو جائے، کوئی ڈھونڈ کر لے آئے، ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ہمارا حیا بھر جاتا ہے کہ میرے کھوئے ہوئے بچے کو مجھ سے ملا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت اللہ سے کٹی ہوئی پڑی ہے، نبی علیہ السلام کی زندگی سے کٹی ہوئی پڑی ہے، کوئی اس کے لیے رونے والا نہیں، کوئی اس کے لیے پھرنے والا نہیں، کوئی اس کے لیے آنسو بہانے والا نہیں۔ خوش قسمت ہے وہ جن کو اللہ نے یہ غم دیا ہے، یہ دکھ دیا ہے۔ صحابہ میں یہ دکھ تھا، کتابوں میں آتا ہے صحابہ اس نسبت پر ایسے تڑپتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے، کانا یتململ کتململ السلیم، ایسے تڑپتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے۔ پیر کا کٹا ہوا آدمی لوٹتا ہوا جا رہا ہے۔ بچوں نے ابا سے کہا، ابا جی یہ تو تندرست لوگوں کے لیے آواز لگی ہے کہ یا انصار یا فلاں، آواز جو لگی ہے وہ تو تندرست لوگوں کے لیے لگی ہے۔ ابا کہنے لگے کہ جی تمہیں کیا ہوتا ہے اگر میں تو لڑکتے کٹے ہوئے قدموں سے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جا کر فرمانے لگے کہ ہمارے ابا کو روکو، تو کہنے لگے کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ ایسے ہی جانا چاہتے ہیں جنت میں، کہ پیر سے کٹا ہوا بھی اللہ کے دین کی نصرت میں جا رہا ہے۔ 90 سال کا بڑھا ابو ایوب انصاری، وہ اپنے آپ کو معذور نہیں سمجھ رہے ہیں، وہ بھی جا رہے ہیں، اور جاتے جاتے کہہ رہے ہیں کہ اگر میری موت آ جائے یہاں مت لینا، دفن کرنا، جہاں ہماری منزل ہے وہاں لے جا کر دفن کرنا۔ جہاں منزل تھی وہاں دفن کیا ہے ان کو، ہم ان کے مزار پر گئے تھے۔ ہاں کل ان سے پالا پڑنا ہے۔
अगर कुछ कर लिया होगा कि इन मुबारक हस्तियों के साथ हमारी शिरकत हो जाएगी, इन मुबारक हस्तियों में की जमातों में हमारा शमूल हो जाएगा। इसलिए इस तबलीग की मुबारक मेहनत करने को हम खाली रिवाजी चीज न समझें, यह जिम्मेदारी की चीज है। हम हमारे घुटने हमें कमजोर न करें। देखो हमारे बुजुर्गों को किन माजूरियों में चल रहे हैं, हथेली भरकर दवाइयां रोजाना खाते हैं। हाँ, अभी सुबह से चले थे, अभी खाना खाया मगरिब के बाद हमारे बुजुर्गों ने। हाँ, असर में पहुंचे, असर के बाद दशहरा हुआ। वो भी हमारी तरह इंसान है। एक कौन सी चीज फिरा रही है कि एहसास से जिम्मेदारी फिरा रही है। वहां अल्लाह, यहां तो हम उजर करके छूट जाएंगे, अल्लाह के वहां कौन सा उजर करेंगे। और अगर उजर नहीं है और उजर पेश करेंगे, किताबों में आता है अल्लाह माजूर बना देगा। फला तमारदू फतमरदू, ऐ लोगों अपने आप को माजूर न बनाओ वरना माजूर बना दिए जाओगे। 10% मगर माजूरी है तो 10% बोले, 11% न बोले, 100% शैतान हमको माजूर बना देता है। यही माजूर रोजाना शादियों में जा रहा है, यही माजूर रोजाना धंधों में जा रहा है। ब्लड प्रेशर का माजूर, शुगर का माजूर, घुटनों का माजूर, कमर का माजूर। तबलीग के अलावा सारे काम रोज हो रहे हैं, खाली सारे और सारे उजर तबलीग में आ गए हैं। शैतान हमें धोखा न दे। शैतान नबियों से पहले पैदा हुआ है, उसको सबकी नाड़ी दबाना आती है। कब किसकी बीवी के नाम की नाड़ी दबाने की, कब किसकी अम्मी के नाम की नाड़ी दबा देने की, कब किसी के बच्चों के नाम की दबा देने की, कब किसी के घुटनों के नाम की दबा देने की, कब किसी को मशालों के नाम की दबा देने की। वो सारी नाड़ियां दबाना जानता है। हम तय करें कि उसको नाड़ी नहीं दबाने देंगे। अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह की बात बड़ी है। ये जिंदगी मेरी जरूरत की चीज है, मैं इसको सीखूंगा अपनी जात से सीखने के लिए, और पूरी इंसानियत को ये मुबारक जिंदगी मिल जाए उसके लिए अपने वक्तों को दिल चाहे न चाहे अपने आप को तैयार करूंगा और अल्लाह के नाम पर चलूंगा और फिरूंगा, ताकि कल कयामत के दिन उन पहली सदी के लोगों के साथ अल्लाह हमारा हशर फरमा दे। इसलिए नियत करो, इरादे करो। आज अल्लाह ने हमें मौका दिया है, हो सकता है कि आइंदा हमें इज्तिमा न मिले। गुज़िश्ता जो आपका इज्तिमा हुआ था, ये आज उसके बाद 3 साल बाद हो रहा है। आप खुद सोचो, जो गुज़िश्ता 3 साल पहले इज्तिमा में थे, क्या वो सारे के सारे अभी जिंदा हैं? क्या उसमें कोई नहीं मरा? उनमें से 50 लोग मर चुके होंगे आपके जिले के, जिनको नहीं पता था कि ये हमारी जिंदगी का आखिरी इज्तिमा है। वो कब्र में जा चुके हैं। इस मजमे में भी बहुत सारे वो होंगे जो आइंदा इज्तिमा नहीं देख पाएंगे, कल नहीं देख पाएंगे। हमें क्या पता कल भी देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे। आज अल्लाह ने मौका दिया है, इरादे करें, हिम्मतें करें और अपने इरादों का इजहार करें कि इस मुबारक जिंदगी को खुद भी सीखेंगे और पूरी दुनिया में ये जिंदगी जिंदा हो जाए। उसके लिए इंशाअल्लाह अगले जमाने के लोगों की मुशाबात करते हुए पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह फिरेंगे। भाई फिरोगे? अरे भाई सब इस काम को अपना काम बनाएंगे। कौन कौन नियत करता है इस काम को अपना काम बनाएंगे? माशाअल्लाह इस इज्तिमा से 4 महीने की जमातें जा रही है। इस मुबारक जिंदगी को, दीन को और दीन की मेहनत को सीखने के लिए हिम्मत करके खड़े होना शुरू करो। जो पहले से तैयार होकर आए वो भी, और जिनके दिल में अल्लाह भी बात डाल रहे हैं वो भी, कि इंशाअल्लाह हम यहां से इस इज्तिमा से नकद 4 महीने जाएंगे। वाह 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 वाह, जल्दी खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो जाओ, करो हिम्मत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। वाह 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 वाह, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, अपनी जगह पर खड़े रहो, खड़े रहो। भाई जाने का कोई फिजा न बनाए, पूरा मजमा पहले तो तय करें कि जिसके मुकद्दर में है वो जाएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह हम इतने बड़े मुबारक काम में खलल नहीं डालेंगे। आपके उठने से पूरे मजमे में इंतशार होगा। और हुक्म यह है कि खैर के काम में ताउन करो और खैर के काम को नुकसान से बचाओ। हम नुकसान से इसको बचाएंगे। तो सब तय करते हो आखिर तक बैठेंगे। भाई भाई खड़े रहो। माशाअल्लाह, देखो ये जाने वालों को मोहब्बत से बिठा दो। ए जवान, ए भाई बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। क्या बात है, इस्लाम जितनी जल्दी क्या है? हाँ, अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे। देखो बड़ी ध्यान और तवज्जो के साथ पूरे मजमूने यकसुई के साथ पूरी बात सुनी है। अब थोड़ा और हमको साथ दो, ठीक है? कोई नहीं उठेगा ना इंशाअल्लाह। अब बताओ 4 महीने के लिए हमारे इज्तिमा से कौन तैयार है? जो तैयार होकर आए हैं वो भी खड़े हो जावे, हलकों से, मस्जिदों से, गांव से, देहात से, शहर से, और जिनकी तरतीब बनी है वो भी, जिनकी तरतीब नहीं बनी है वो भी। सबसे गुजारिश है हिम्मत करके अपने नामों को पेश करें। आगे भी, पीछे भी, दाएं भी, बाएं भी, सब जगह से हिम्मत करने बोलना शुरू करें। करो हिम्मत मेरे भाई, शुरू करें। हाँ करें, और हिम्मत करें, और हिम्मत करें।
جس کے دل میں ذرا بھی بات آتی ہے وہ اس کو اللہ کی طرف سے سمجھے کہ میرے اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی ہے، میں اس کا اظہار کر دوں، اس کو اللہ کی طرف سے سمجھے اور اس کا جلدی سے اظہار کرے، اس سے پہلے کہ یہ چنگاری سرد ہو جائے، یہ چنگاری بوجھ جائے، اس سے پہلے جلدی جلدی کھڑے ہو جائیں۔ اور اگر دل میں بات نہیں آ رہی تو اللہ سے مانگے کہ اللہ میرے دل میں بات نہیں آ رہی ہے، اے اللہ مجھے تو توفیق دے، اے اللہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی نحوست کی وجہ سے مجھے توفیق نہیں مل رہی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں لکھا کہ آدمی سے بعض گناہ ہوتے ہیں تو اللہ توفیق لے لیتے ہیں، بعضوں سے تہجد کی توفیق لے لیتے ہیں، بعضوں سے تلاوت کی توفیق لے لیتے ہیں، اور بعضوں سے سنت کی توفیق لے لیتے ہیں۔ تو ہم اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ میرے دل میں بات نہیں آ رہی، اللہ میرے اس گناہ کو تو معاف کر اور مجھے کھڑا ہونے کی ہمت دے۔ بھائی دیکھو، زندگی بڑی قیمتی ہے۔ ایک آدمی کی عمر 40 سال ہو تو 40 سال کے اندر کس کے 4 مہینے کتنی مرتبہ ہوتے ہیں؟ بولو کتنے؟ 120۔ ایک سال کے 3-4 مہینے، تو 40 سال کی عمر میں 120، تو اس 120 4 مہینے میں سے آپ سے یوں کہتے ہیں پہلی فرصت میں 4 مہینے لگاؤ۔ کیوں لگاؤ بھائی؟ کیا ضرورت ہے؟ تبلیغ کو ہماری ضرورت ہے؟ نہیں، ہمیں تبلیغ کی ضرورت ہے۔ اس 4 مہینے لگنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ زندگیوں کے روح کو صحیح کرے گا، ہماری اندر کی فکر بدلے گا۔ آدمی ہمیشہ اپنی فکر کے تابع ہوتا ہے، اس کا جان، اس کا مال، اس کی صلاحیتیں، یہ ہمیشہ اندر کی سوچ کے مطابق لگاتا ہے۔ جب آدمی کی دنیا سوچ بن جاتی ہے، پیسہ سوچ بن جاتی ہے، عہدہ ڈگری سوچ بن جاتی ہے، تو اللہ کی دی ہوئی یہ ساری چیزیں انہی کے پیچھے لگتی ہیں۔ آدمی کے اندر کی سوچ آخرت بن جاتی ہے، قبر بن جاتی ہے، جنت بن جاتی ہے، دین بن جاتی ہے، تو دی ہوئی یہ ساری چیزیں اللہ کے دین کے پیچھے لگتی ہے۔ تو ہمیں تو دین کے پیچھے لگانا ہے۔ کیوں لگانا ہے؟ اس لیے کہ دین باقی رہے گا، دین پر چلنے والا باقی رہے گا۔ دین اللہ نے بابرکت چیز بنائی ہے، دین پر چلنے والا ان برکتوں کو دنیا میں بھی دیکھے گا، قبر میں بھی دیکھے گا، آخرت میں بھی دیکھے گا، ہے نا؟ تو آپ سب طے کرو، اس مجمع میں بہت بڑا مجمع ایسا ہے جس کے آج تک 4 مہینے نہیں لگے، یا لگے ہیں جن کے لگے ہوئے کئی برس ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ طے کریں، ہمیں بار بار جانا ہے، بار بار جانا ہے، اتنا نکلیں، اتنا چلے 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 کہ اندر کی پوری فکر بدل جاویں، پوری سوچ اندر کی بدل جاویں۔ آپ سب اپنے گھر کے وڈیل ہیں، ذمہ دار ہیں، آپ کی سوچ بدلے گی، آپ کے پیچھے آپ کی فیملیاں ہیں، بیوی بچے ہیں، ان کی بھی سوچ بدلے گی، پورا خاندان ہے، پورا سماج ہے، ان تمام کی سوچ بدلے گی۔ سب کی سوچ قبر آخرت جنت بن جائے گی، اور جو اپنی سوچ قبر جنت آخرت بنا لیتا ہے، خدا پاک دنیا میں اسے دنیا کے لیے پریشان نہیں کرتا ہے۔ یہ اللہ کا طے شدہ بات معاملہ ہے کہ آدمی کو کبھی خدا دنیا کے لیے پریشان نہیں کرے گا۔ اس لیے اس مجمع سے گزارش ہے، جس کے آج تک نہیں لگے ہیں وہ تو ہمت کر کے کھڑا ہو جاوے کہ مجھے اس اجتماع سے انشاءاللہ نقد 4 مہینے نکلنا ہے۔ ارے نکلو گے؟ کون کون نکلے گا؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ پر، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، انشاءاللہ نقد نکل جانا اجتماع سے، انشاءاللہ کھڑے ہو جاؤ انشاءاللہ۔ سوچتے سوچتے زندگیوں کے اوپر میرے بھائیوں کتنے سال چلے گئے۔ ارے یہ کالے بال سے سفید بال ہو گئے، کب تک سوچتے رہو گے؟ کیا پتا ہے موت کا؟ کیا پتا ہے موت کا؟ کب یہ زندگی ختم ہو جائے گی؟ سوچتے ہی رہو گے کل پرسوں کل پرسوں۔ ارے میرے بھائیو، شیطان سمجھاتا رہتا ہے، پھر دیکھیں گے اچھے لو اجتماع سے جو آفر سے اجتماع سے فری اجتماع سے فری گامتی جماعت کر سے فری مسجد۔ ارے بھائی یہ مت سوچو، یہ مت سوچو، خیر کے کاموں میں مومن دیر نہیں کرتا ہے، شیطان کے دھوکے میں نہ آوے۔ قرآن میں اللہ ہم سے کہتا ہے وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے باز دھوکہ نہ دے۔ مجھ کو آپ کو شیطان دھوکہ دیتا ہے۔ کھڑے رہو، کھڑے رہو۔ پھر بعد میں اگلے اجتماع میں پھر دیکھیں گے، اور میرے بھائیوں پھر کرتے 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 لوگ قبر میں چلے جاتے ہیں۔ کرو ہمت میرے بھائیوں، نکلنا ہے اجتماع سے 4 مہینے کے لیے، طے کرو اس بات کو، کرو ہمت میرے بھائیوں۔ فرمائیں، کریں ہمت۔ بھائی آپ لوگ تھوڑے پیچھے ہو جائیں، تھوڑے پیچھے ہو جائیں، بیٹھے بیٹھے، کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ اچھا یہ جتنے کھڑے ہیں آپ سب قریب آ جاؤ، باقی سارا مجمع سکون سے بیٹھا رہے۔ سب آگے آ جاؤ، سب آپ لوگ آ جاؤ، تخت کے دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، سامنے سے، سب آگے آ جاؤ۔ بھائی آپ کا تشکیلی کمرہ کہاں ہے؟ اچھا اس طرف، ٹھیک، آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ بھائی پیچھے والے بھی آگے آ جاؤ۔ واہ 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 واہ،
आ जाओ बढ़ जाओ आगे। माशाअल्लाह। जिनकी तरतीब बनी है वो भी, जिनकी तरतीब नहीं बनी है वो भी, सब आगे बढ़ जाओ। अल्लाह हजरत के खड़े होने को बेइंतहा कबूल फरमावे। अल्लाह आप सबकी दुनिया भी अच्छी बना दे और आखिरत भी अच्छी बना दे। आपने अल्लाह के दिन के निस्बत पर कदम उठाए, अल्लाह आपका इकराम फरमावे दुनिया में भी और आखिरत में भी। माशाअल्लाह। और आगे बढ़ जाओ, आ जाओ भाई, सहूलत कर दो भाई के लिए, आगे बढ़ जाओ। माशाअल्लाह। कर लो हिम्मत। ये जितना मजमा बैठा है आप इन सबको पहचानते हैं? ये कोई आसमान से उतरी हुई कोई तीसरी मखलूक है? बोलो, ये पहाड़ पर कोई लंगोटे बांध दे बैठे हुए थे, नीचे उतर आए हैं? भाई देखो, बाहर जाने की फिजा ना आपके बने, भाई हैं, उठने की जरा भी फिजा ना बने। आपकी मस्जिदों में अल्लाह के आपके वास्ते साथ हमारा नमाज साथ पढ़ते दें। हैं, आपके साथ मोहल्लों में सोसाइटियों में रहते हैं। इन्होंने एक बात कही, अल्लाह से एक मामला किया, हमें इज्तिमा से 4 महीने निकलना है। अल्लाह के भरोसे पर इन्होंने नाम लिखवाया, वसूलियां जमा करवाई, बाजों ने यहां तय किया, इन्होंने तय कर लिया अंदर से, अल्लाह ने इनको अपने दीन की मेहनत के लिए खड़ा होने की अल्लाह ने इनको तौफीक दे दी। बोलो, देख रहे हो आप इनके सामने हैं? आप इनको पहचानते ना सब। एक बात, बंदा जब अल्लाह से तय करता है तो अल्लाह वाकईतन इसके लिए आसान कर देता है। हम तय नहीं करते हैं, जब तक बंदा तय नहीं करता है अल्लाह ताला इसके लिए आसानियां नहीं करता है। हाँ, जब आदमी तय करता है, जिसमें है कुल्लु मुयस्सरुन लिअमलिही, जो आदमी जन्नती होता है ना, खुदा इसके लिए जन्नत वाले सारे अमाल आसान कर देता है, दीन वाले सारे अमाल आसान कर देता है। क्यों? इसको जन्नत देना है, इसलिए दुनिया में अल्लाह अहले जन्नत के अमाल की इसको तौफीक देगा। तो आप में क्यों महरूम रहे? आप भी तय कर लो अभी कौन इरादा करता है तो इंशाअल्लाह इन नेक बंदों के साथ मैं भी जाने के लिए तैयार हूं। खड़े हो जावे। हमारा ये साबरकांठा माशाअल्लाह बड़ी इस्तेदाद वाला माशाअल्लाह मजमा है, बहुत ही अच्छा जिला है, कुर्बानी वाले लोग हैं माशाअल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं। आप करें हिम्मत, इंशाअल्लाह मैं तैयार हूं। कौन कहता है 4 महीने के लिए अपनी जगह पर खड़ा हो जावे? लाहौर कौन कहता है? जिसके दिल में जरा बात आ जावे खैर की बात, दिल में अल्लाह की तरफ से मेहमान है, मेहमान का इकराम होता है तो ठहरता है।